ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ بادلوں کا آنا اور جانا، بارش کا برسنا، کہیں پر یالہ باری ہونا، اولوں کا پڑنا، اور کہیں سنو فال ہونا، برف باری کا ہونا، برف کا کہیں پر گلیشیئر کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جانا، اور کہیں سورج کی دھوپ کی بنا پر گلیشیئر کا اس برف کا پگھل کر پانی میں تبدیل ہو جانا، اور پھر سورج کی اسی دھوپ سے پانی کا دوبارہ بخارات میں تبدیل ہو کر آسمان کی طرف اٹھ جانا، بلند ہو جانا، یہ سب ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع جس طرح ایک اویئرنس پر مبنی ہے، اسی طرح آج کے سلسلے کے اندر اگر ایک اور چیز دیکھی جائے تو یہ بھی ہے کہ آج کے سلسلے کے اندر بیان ہونے والے، آج کے پروگرام میں بیان ہونے والے نکات اور مختلف مدنی پھولوں کو سن کر اللہ تبارک و تعالی کی موجودگی پر اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر اور اللہ تبارک و تعالی کی صفت تخلیق پر ہمارا ایمان، ہمارا ایقان یہ مضبوط انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کائنات کی جو یہ چیزیں ہیں، جیسے دن اور رات کا آنا جانا ہے، دوپہر سپہر، سورج کا نکلنا غروب ہونا، چاند کا جو ہے وہ ہلال سے لے کر اماوس کی رات کا آ جانا، یہ ساری جو کائنات میں ہونے والی رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں، یہ اپنے شانے کا، اپنے بنانے والے کا یہ پتہ دے رہی ہیں کہ دیر از اے کریٹر، یہاں پر کوئی ہے جو یہ چیزیں بنانے والا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہی ہے۔ آج کے سلسلے کا پرٹیکولر جو موضوع ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلیاں۔ کبھی گرمی ہے اور کبھی سردی ہے، اور کبھی موسم جو ہے یہ معتدل ہو جاتا ہے، یعنی نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایکسٹریم جو ہے وہ لیول پر ویدر چلا جاتا ہے، گرمی ایکسٹریم لیول پہ چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات سردی جو ہے یہ بھی ایکسٹریم لیول پر چلی جاتی ہے۔ کبھی درختوں پر جو ہے وہ سرسبز پتے یہ اور ان کی درختوں کی شاخوں کی کونپلیں یہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کبھی وہ وقت بھی آتا ہے جو ابھی بھی عنقریب آنے والا ہے، یوں سمجھے کہ آیا چاہتا ہے کہ درختوں کے پتے جھڑنا شروع ہو جائیں گے، گرین پتے زرد ہوں گے، اور پھر زرد ہو کر پتے جھڑنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ درخت جنہوں نے سبز پتوں کا لباس پہنا ہوا تھا، اور موسم خزاں کے اندر پھر ان درختوں کا جو سٹرکچر، جو ڈھانچہ ہوتا ہے یہ باقی رہ جاتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، اور پھر مالک جب جو ہے وہ بارش عطا فرماتا ہے، موسم تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ درخت دوبارہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ درختوں کا ہرا بھرا ہونا، اللہ اکبر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بارش کا برسنا، یہ دریاؤں کی روانی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایک بڑی بین، بڑی واضح اور بڑی کلیئر ایک وٹنس ہے، ایک دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سارے نظاروں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اللہ ہمیں مزید یقین اور اپنا جو عقیدہ ہے یہ پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ وہی کر سکتا ہے جو قدرت والا ہو، جو اپنے آپ کا مالک نہیں ہے، جو اپنے وجود کا محتاج ہے، جو کسی کے بنائے بغیر بن نہیں سکتا، وہ کسی کو کیا بنائے گا اور کسی کو کیا چلائے گا۔
اور وہ کیا جو ہے وہ الہ بننے کی صلاحیت رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی معرفت بھی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ ماحولیاتی تبدیلیاں جو ابھی ہمارے ویدر کے اندر ہو رہی ہیں، ویدر ایکسٹریم لیول پہ جو ہے وہ جا رہا ہے، بعض علاقوں میں جو ہے وہ ہیٹ ویو آ رہی ہے، اور بعض جگہوں پر جو ہے وہ برف کے طوفان یہ آیا چاہتے ہیں۔ سمندری طوفانوں کا بھی ایک سلسلہ کار چل رہا ہے دنیا کے اندر، اور بڑی عجیب سی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم آج کے سلسلے کے اندر مدنی پھول لیں گے۔ آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے، اور یہ اسی لیے بیان فرمایا ہے خالد بھائی تاکہ لوگ پڑھیں اور سمجھیں اور جانیں کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ کلائمیٹ چینج یہ بھی بتا رہا ہے، چینج ہے نا، خود سے تو ہو نہیں سکتا، جیسے خود بخود کیمرہ آن ہو، خود بخود جیسے گھر پہ آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، خود بخود سکرین جو ہے وہ یہ LED آپ کی آن ہو جائے، خود بخود مدنی چینل اس میں ٹیون ہو جائے، کچھ کرنا بھی نہ پڑے، کوئی لیڈ بھی نہ لگانی پڑے، خود بخود بغیر بجلی کے یہ چلنا شروع ہو جائے، اور خود بخود یہ سلسلہ بھی آپ کو دکھا دے آپ کی مرضی کا، آپ کی منشا کا، آپ کی چاہت کا، اور پھر خود بخود بند بھی ہو جائے، تو یہ نہیں ہوگا۔ کام ہوتے ہیں کرنے والا ہو تو، اب وہ کرنے والا جو مؤثر حقیقی ہے وہ صرف ایک ہے جو اللہ ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ رب العالمین جل وعلا کی ہی شان ہے، اور ہر شے جمیع ما سوی اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہیں، وہ اپنے وجود میں کسی نہ کسی چیز کی محتاج ہیں۔ اور جو آپ نے بیان فرمایا کہ جو تبدیلی ہوگی یا ہمارا ٹیلی ویژن آن ہوگا، اس کے پیچھے یا تو آپ نے پہلے سے کوئی پلاننگ کر رکھی ہوگی، کوئی موڈ ایسا آن کیا ہوا ہوگا، سلیپنگ موڈ پر لگا دیتے ہیں، وہ خود سلیپ ہو جاتا ہے، خود بند ہو جاتا ہے، اس طرح کے بہت سارے فنکشنز آتے ہیں، لیکن ان فنکشنز کو بھی پہلے سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ کرنے والا ہوگا تو کرنے والا ہوگا وہ سیٹ کرے گا، اور اس کے اثر کے بعد چاہے فوراً ہی، چاہے تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ ٹائم لینے کے بعد وہ کام ہو جائے، وہ ایکشن ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں پتہ دیتی ہیں کہ کوئی کرنے والا ہے، پھر یہ کام ہو رہا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا چند باتوں کو بیان فرمانے کے بعد، فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ عزت والے اور غلبے والے اور علم والے رب العالمین جل وعلا کی مقرر کی ہوئی چیزیں ہیں،
اس نے پہلے ہی مقرر فرما دی ہیں. اب جب جس کو جس طرح ہونے کا اس نے حکم دیا ہوا ہے تب وہ ہو جاتی ہے. اور اس کی شان یہ ہے انما امرہ اذا اراد الشیء ان یقول له کن فیکون. اس کا کام یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، اللہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی سمجھانے کے لیے کہا گیا اللہ ہے اللہ کن فیکون، یہ بھی سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. ورنہ خالق کائنات اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ فرمائے اس کی مشیت میں ہے کہ کام ہونا ہے تو وہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے. واہ سبحان بھائی، یہ خالق کائنات کی قدرت ہے. ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی پیارے سبحان بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں. مرحبا سبحان بھائی، اللہ کریم آپ کا آنا مبارک فرمائے. سبحان بھائی اپنے والد صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی یہاں پر جنرل اگر میں والدین کے حوالے سے بات کروں تو ایک ورڈ بولا جاتا ہے سمپل لیسنز، یعنی بڑے عام قسم کے سبق جو سمجھے جاتے ہیں جن کو شاید اتنی توجہ بھی نہیں دی جاتی کہ رات کو جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، برش کر کے سونا ہے، صبح اٹھ کے برش ضرور کرو، دودھ پی کے سو، ایک سیب کھا لو، اور اس طرح کی باتیں. کیا پڑھنا ہے، کس سے ملنا ہے، فلاں سے مل رہے ہو نہ ملو، اس سے زیادہ ملو، اس کے پاس جایا کرو. مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سبق کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. These are actually the building blocks of any personality. یہ ایک شخصیت کے لیے بلڈنگ بلاک کا کام کرتے ہیں، اور پھر وہ شخصیت جب بن جاتی ہے اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سبق کس نے سکھائے اور ماں باپ نے کس طریقے سے خیال رکھا. کسی نے کہا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، اور 100% تمہیں اپنے بچے کا خیال رہتا ہے، اور یہ بات ہر وقت تمہارے ذہن میں رہتی ہے. ایک ہمارے دعوت اسلامی کے سینئر اسلامی بھائی ہیں، جب میرے گھر پہلے بچے کی ولادت ہوئی انہوں نے کہا سبحان بھائی اب دونوں طریقے سے جو ہے نا آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی ہے. اگر یہ بچہ مشیت الہی سے اس کو کچھ ہو جاتا ہے ساری زندگی کا دکھ ہے، اور اگر انشاءاللہ عز و جل یہ بڑا ہوتا ہے تب ساری زندگی کی ذمہ داری ہے. یہ ایک ایسی رسپانسبلٹی ہے جو آپ کو ہر طرف سے لے لیتی ہے. سمپل لیسنز، چھوٹے چھوٹے سبق. ایک انجینئر صاحب تھے، وہ یہی سوچتے رہتے تھے کہ میرے دوست اب ہاسٹل میں چلے گئے، بڑی موجوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، میں ابھی تک اپنے ماں باپ کی باتیں سنتا رہتا ہوں، یہ کرو وہ کرو، رات کو یہ بند کرو یہ چلاؤ، میں ذرا جاب پہ چلا جاؤں، میں بھی ہاسٹل کی لائف بڑی انجوائے کروں گا، زبردست طریقے سے رہوں گا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کیا کروں گا. جاب کے لیے گئے، اوپر جاب کا انٹرویو ہو رہا تھا، نیچے سارے بیٹھے ہوئے تھے. ایک لڑکا اوپر جاتا تھا پھر نیچے آ جاتا تھا، بڑا مایوس سا اور بڑا دکھی سا. پوچھتے تھے بھائی اوپر کیا پوچھا؟ کہا انٹرویو بڑا مشکل ہے، یہ جاب تو نہیں ملنے والی، کیا کہ جائی جا رہے تھے. اب یہ حیران تھا کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے زیادہ ڈگریوں والے مایوسی کے ساتھ جا رہے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ بہرحال جب باری آئی اوپر گیا، جیسی سیڑھی چڑھا دیکھا لائٹ جل رہی ہے، دن کا وقت تھا لائٹ جل رہی تھی. اب ماں باپ نے ایسی تربیت کی ہوئی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے انکانشیسلی اس نے بند کر دی لائٹ. تھوڑا اوپر گیا تو ایک کولر کی ٹوٹی چل رہی تھی، ٹیپ اس کا اوپن تھا، پانی بہ رہا تھا، اس نے وہ بھی بند کر دیا. پھر اوپر گیا ایک اور لائٹ جل رہی تھی، وہ بہرحال بند کرتا ہوا گیا. کہا کیسے لوگ ہیں، اتنی بڑی کمپنیاں لائٹیں جلائی ہوئی ہیں. جا کے بیٹھ گیا. امپلائر نے یعنی مالک نے انٹرویو بس 2 لائنوں کا لیا اور کہا تمہیں جاب دے دی جاتی ہے. وہ کہتا اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو فارغ کرتے جا رہے تھے، مجھے جاب دے دی 2 منٹ میں. کہتا وہ دیکھو سامنے CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، تم نے جو لائٹ بند کی اور وہ جو ٹیپ کھلا ہوا تھا وہ بند کیا، ہمیں اس جاب کے لیے محتاط اور ذمہ دار آدمی چاہیے تھا. اس کو ایک دم کلک ہوا کہ یہ کتنی بڑی بات تھی جو میرے ماں باپ نے میری تربیت کی. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان سمپل لیسنز کو یاد رکھیں. میں آپ کو یہ کہوں گا اپنے والد صاحب کے بارے میں، اپنی والدہ کے بارے میں، کہ there is a piece of this personality in my life forever. اس ہستی کا ایک حصہ میرے اندر رہے گا. جس طرح آپ آٹا گوندتے ہیں اس میں نمک ڈالتے ہیں پھر آٹے کو گوندتے ہیں، وہ نمک آٹے میں اس طرح سرائیت کر جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آٹے کی کس جگہ پر نمک ہے. تو یہ جو انسان کی زندگی کا پزل ہے نا، اس میں سب سے امپورٹنٹ پیس میرا وہ والدین کا، میرا آپ کا، ہم سب کا. اسی لیے کہتے ہیں کسی کے والدین فوت ہو جائے نا تو بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. کسی کی مسکراہٹ سے والد صاحب یاد آ جائیں گے اور کسی کے بولنے سے والدہ کی یاد آ جائے گی.
So this is very important. میرے والد صاحب مجھے ایک بات کہا کرتے تھے بچپن میں, لکھو لکھو. میں کوئی بھی کامیابی ان کو بتاتا تھا, یاد کرنی, لکھو, رائٹ. اور وہ کیسی دیکھ کے پھیل گئی. اب یہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جس بھی سلسلے پہ آپ بیٹھے ہو, لکھنے کا آپ کے پاس جو ہے یہ سب جمع کر رہے ہیں نا, آپ کہاں کر رہے ہیں. دس از اے ہیبٹ. والد صاحب نے بچپن میں ایسے سکھا دیا تھا. اور میری والدہ نے جو 16-17 سال میری اکیڈمکس کے گزرے, پڑھائی لکھائی کے گزرے, جو میں نے پڑھا, اس سے پہلے والدہ کی قربانیاں یقیناً زیادہ ہوں گی, لیکن جو میں نے دیکھی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو جس طریقے سے میں نے خیال رکھا, آ کے سمجھایا, بتایا, دس از ویری امپورٹنٹ. سلمان بھائی, ایک بندہ نے دوسرے سے پوچھا میں آپ کو جاب دیتا ہوں, آپ جاب کریں گے؟ وہ کہتا کیا جاب ہے؟ اس نے کہا جاب بڑی ٹف سی ہے. کہا ہفتے میں 5 دن, 7 دن, 6 دن؟ اس نے کہا ہفتے میں 7 دن. کا ٹائم کیا ہوگا؟ 8 گھنٹے. اس نے کہا 8 گھنٹے نہیں, رات کو بھی آنا ہوگا. ہاں رات کو ہو سکتا ہے زیادہ آنا ہو, زیادہ مشکل کام ہو. کہا اچھا چھٹی کب ہوگی؟ تہواروں پہ تو ہوگی, بڑی عید پہ. کہتا نہیں, اس پہ زیادہ کام کرنا ہوگا. کہا اچھا کام کیا ہوگا؟ کہا سارا کچھ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا. کہا تنخواہ کتنی ہوگی؟ کہا پکی تنخواہ نہیں ہوگی, کچھ دے دیا, نہ دیا. یہ جاب کون کرے گا؟ اس نے کہا تیری ماں یہی جاب کر رہی ہے. مجھے اور آپ کو مدری چینل کے ناظرین کو پتا ہے اس بات کا کہ ماں کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ ماں کون سی سویٹ ڈش کھاتی ہے؟ اس کو تو میری آپ کی ہر ڈش کا پتا ہے. اس کو تو ذرا سا ناک بہنا شروع ہو جائے وہ تو سب کچھ کرتی ہے. لیکن یہ ماں اکثر اوقات ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ نے نوٹ کیا, ڈاکٹر کے پاس جاتی نہیں ہے, یہ ڈاکٹر کے پاس ہی جاتی, میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اور یہ جو گھرانے ہوتے ہیں جہاں پہ اتنے پیسے نہیں ہوتے, ماں کا کھانا تو وہ دیگچی میں جو آخری سالن بچا ہوتا ہے نا, اس کو پونچھ کر اس کا کھانا ہوتا ہے. یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ انمول ہوتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مطلب میری زندگی میں جو ایسٹس ہیں نا, میں کل سوچ رہا تھا, میری زندگی میں جو اثاثے ہیں, ایک ایمان کی دولت ہے, پیر صاحب ہے, ماں اور باپ ہے. اہم ترین اثاثوں میں سے ایک اثاثہ چلا گیا. یعنی جب میں گھر داخل ہوتا ہوں نا سلمان بھائی, مجھے منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, میرے دل میں لکھی بات کو میری چال اور میرا لہجہ میرے والد صاحب کو بتا دیا کرتا تھا. وہ فوراً ہٹ کرتے تھے کہ آج اس کے ساتھ یہ ہوا ہے یا یہ نہیں ہوا. وہ ایک ہستی دنیا سے اب چلی گئی ہیں, کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں. دنیا والوں نے بہت سے الفاظ کہے, بہت کچھ کہا, یہ ہمارا ٹریڈیشن بھی ہے, ہونا بھی چاہیے. واقعی یہ ضروری ہے کہ آ کے تعزیت کرنا, سب کرنا, دس از امپورٹنٹ, لیکن سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. آخر میں والد صاحب کا جو مطلب میرا جو ایکسپیرینس ہوا, میں توبہ ٹیکسنگ میں تھا, میرا بیان تھا اساتذہ اجتماع میں. جب میں واپس آیا, میرے والد صاحب نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا ہے. میرے ہاتھوں میں نے پکڑا ہوا تھا جب ان کا پہلی دفعہ کلیپس ہوا, آنکھیں ان کی پھر گئیں. یاد رکھیے موت اور زندگی میں نا بہت تھن بارڈر ہے, بہت باریک سا بارڈر ہے, ایک بالکل پتہ نہیں چلتا. جو یہ لوگ مجھے مل کے ایک جملہ کہہ رہے ہیں نا, اللہ کا حکم تھا, رب دا حکم سی جی, حکم ربی, دس از 100% رائٹ. یقین کریں, ایک چھوٹی سی دوائی آپ کسی کو دیتے ہیں, جو دوائی اتنی بڑی بھی نہیں ہوتی, اور وہ دوائی جسم میں جا کے بڑے بڑے امراض کو ٹھیک کر دیتی ہے. اور کبھی کبھار آپ مہنگی ترین دوائی دیتے ہیں لیکن کام بگڑتا ہی جاتا ہے. کبھی کبھار ایک پیشنٹ, ایک بندہ, اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں, ایک گردہ بھی ضائع ہو گیا, ایک ٹانگ, فیمر, ٹبیا دونوں ضائع ہو گئیں, اور وہ سائیکیٹرک پیشنٹ ہی بن گیا. آنکھوں دیکھی بات ہے, سال بعد بالکل ٹھیک ہو کے کاروبار کر رہا ہوتا ہے. ہیپاٹائٹس سی کی لاسٹ سٹیج کے مریضوں کو میں نے خود اپنے کاروبار کرتے دیکھا ہے. اور کبھی کبھار ایک بندہ بائک پہ نکلتا ہے, ہلکی سی ٹھوکر کھا کے گرتا ہے, تھوڑی دور جاتا ہے, اور آدھے گھنٹے کے بعد ایمبولنس آتی ہے, اس کی لاش اتر رہی ہوتی ہے. بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے, جتنی زندگی ملی ہے نا اس کو کر لیں. اگر موت نہیں آنی, موت خود زندگی کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے, بالکل بچ بچ کے ایسے بندہ نکل جاتا ہے. اور اگر آنی ہے, آپ جتنے بھی ہیلے کر لیں, سانس ختم ہو گئے, یو ہیو ٹو گو. سو بی پریپیئرڈ. سارا سلیبس مجھے, آپ کو, ہم سب کو ملا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, نسبتوں کی بہاریں. اللہ تعالیٰ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو سلامت رکھے, روحانی باپ ہے ہمارے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے حاجی عبدالحبیب صاحب کے اور سب کے والدین کی مغفرت فرمائے. آمین آمین آمین. میں یہاں ایک چیز مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ دلانا چاہوں گا. تقریباً ہم میں سے جتنے افراد ہیں جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں, ہم سب کے ماں باپ نے ہم سب پر یہ ایفرٹس, کوشش, محبت, پیار, شفقت یہ ضرور جو ہے وہ کیا ہوا ہے. تو جبھی تو ہم یہاں تک ہیں جس بھی صورتحال میں ہیں ابھی. تو سوچنے کی بات یہ ہے
کہ کیا ہم اپنے والدین کی ان خدمات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں؟ عام طور پر اس طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کا یہ فیضان ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ ایک بہار ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ماں باپ کی قربانیاں اور ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں، یہ انسان کو یاد بھی دلاتا ہے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس اور سبق بھی دیتا ہے۔ تو یہ اگر آپ بھی جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری قدردان بنے اور ہماری خدمت گزار بنے، تو اس کو اللہ رسول کا فرمان بردار بنائیں، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ یہ آپ وابستہ کریں، تو انشاءاللہ یہ فیضان آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کلائمیٹ چینج آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اس پر بھی آتے ہیں انشاءاللہ، بلکہ آ ہی جاتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں۔ سبحان بھائی، میں نے تو کل آپ سے کہا تھا یہ آپ ہی کا موضوع ہے، آپ نے اس پر بولنا ہے، کیا کیا تیاری کر کے آئے ہیں پہلے آپ یہ تو بتائیں۔ سلمان بھائی، پہلی بات تو میں آپ سے، خالد بھائی سے، قربان بھائی سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے اور اپنے سارے کرو سے یہ کہوں گا کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو گیو یو ہوپ اینڈ آئی ایم ناٹ ہوپ فل، آئی ایم پینکڈ اینڈ آئی وانٹ ٹو گیو یو پینک۔ میں نہ تو پر امید ہوں نہ میں آپ کو امید دوں گا، میں سخت ڈرا ہوا ہوں، اور میں آپ کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں بالکل اسی انداز سے کہ جیسے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، اور گھر کو واقعی آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم انڈیویجول لیول پر برن آؤٹ ہو رہے ہیں اور کلیکٹیو لیول پر اپنے پورے پلینٹ کو برن کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس وقت پرما فراسٹ از کلیپسنگ، وہ برف کے بڑے بڑے ذخائر جنہوں نے کبھی بھی پگھلنا نہیں ہے، وہ گلیشیئرز، وہ جو وادی کے درمیان برف اکٹھی ہو جاتی ہے، ان کا یہی ہے کہ انہوں نے ثابت رہنا ہے بالکل جب سے وہ بنے ہیں، اور اب وہ کلیپس کر رہے ہیں، اور ارتھ از ٹرننگ انٹو اے ڈیزرٹ۔ ہماری زمین جو ہے وہ صحرا میں تبدیل ہو رہی ہے، اور اوشنز آر بوائلنگ، ہمارے جو بڑے بڑے سمندر ہیں یہ ابل رہے ہیں۔ مجھے اب بتائیے کہ ان حالات کے اندر ایک انسان کو کیا سوچنا چاہیے؟ ناسا جو کلائمیٹ کے اوپر اور یہ ویدر کے اوپر ایک ایکسپرٹ ایجنسی ہے، وہ کریکٹ نہیں کرتی اس کو، لیکن وہ سائنٹسٹ کو سجیشنز دیتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان کا ایک انٹر گورنمنٹل پینل ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر۔ ابھی پچھلے دنوں یو این او کا سمٹ ہوا جس پہ پوری دنیا سے جو سربراہان مملکت تھے وہ اکٹھے ہوئے، اور یہ دنیا میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز کا سمٹ۔ انہوں نے ان کو رپورٹ سبمٹ کی، اور اس رپورٹ میں انہوں نے ان کو بتایا کہ ہمارے جو سمندر ہیں وہ ایسیڈک ہو رہے ہیں۔ ایسیڈک سے کیا مراد ہے کہ ان میں تیزاب داخل ہو رہا ہے، اور اگر یہی سپیڈ کلائمیٹ چینج کی رہی تو پھر سال کے آخر میں، سینچری کے آخر میں، ہماری صدی کے آخر میں سمندر کی سطح 3 فٹ تک بڑھ جائے گی، اور اگر یہ سطح 3 فٹ تک بڑھی تو پھر کیا ہوگا؟ جو کوسٹل ایریاز ہیں، یعنی وہ بڑے بڑے شہر، وہ بڑی بڑی جگہیں جو کہ سمندر کے ساتھ آباد ہیں، وہ جگہیں ڈوب جائیں گی، فیور فش، کم مچھلی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے حالات ہوں گے کہ جہاں پہلے قحط تھا وہاں قحط شدید پڑے گا، جہاں پہلے طوفان تھے وہاں طوفان شدید آئیں گے، جہاں پہلے سائیکلونز ہوتے تھے وہاں سائیکلونز شدید آئیں گے۔ سو دس از دا کنڈیشن کہ چاہے وہ لینڈ ہو، چاہے وہ واٹر ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ پانی ہو، ہر جگہ کے اوپر انسان کو، جانور کو، پودوں کو، سوسائٹیز کو، کمیونٹیز کو، they have to bear the brunt، ان کو یہ کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے کلائمیٹ چینج ہے کیا؟ سب سے پہلے سلمان بھائی یہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو سمپل لفظوں میں بتا دوں کہ ڈرا تو میں نے دیا ہے لیکن ڈرنا چاہیے بھی۔ کلائمیٹ چینج ہے کیا؟ بالکل لے مین لینگویج میں، سمپل ایک لائن میں، ہماری زمین گرم ہو رہی ہے، بس یہ گلوبل وارمنگ، بس ہماری زمین گرم ہو رہی ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ گرم کیسے ہو رہی ہے؟ 34 سٹڈیز ہیں یہ، 34 سٹڈیز، جس میں ہارورڈ بھی شامل ہے، آکسفورڈ بھی شامل ہے، بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ہے۔ دس از اے مین میڈ ڈیزاسٹر، یہ انسان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ایک کام ہے جو کہ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک اور چیز بتا دوں، کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے درمیان فرق بتا دوں، اور کلائمیٹ اور ویدر کے درمیان فرق بتا دوں۔ انگلش میں اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح۔ گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے سمپل کہ گلوب مینز زمین، گلوب جو ہے وہ اب گرم ہو رہا ہے، یعنی ہماری زمین جو ہے وہ گرم ہو رہی ہے، گلوبل وارمنگ
کچھ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے، یعنی کچھ گیسز کی زیادتی کی وجہ سے ہماری زمین گرم ہو رہی ہے. یہ گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے. کلائمیٹ چینج کا مطلب یہ ہے کہ ایک عرصے سے موسم میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ دونوں کا مطلب ہے. یعنی گلوبل وارمنگ کا مطلب ایک محدود ہے اور کلائمیٹ چینج ایک بڑی چیز ہے. یعنی کلائمیٹ چینج اگر یہ چیز ہے تو گلوبل وارمنگ اس کا ایک پارٹ ہے. اچھا، اب کلائمیٹ اور ویدر کا میں بتاؤں. ویدر کا مطلب آج کل ایک ہفتے میں جو موسم رہا. ویدر مینز شارٹ ٹرم، ویدر مینز شارٹ ٹرم اینڈ کلائمیٹ مینز لانگ ٹرم. ایک بندے نے کراچی آنا ہے، سنگاپور سے آنا ہے، وہ آنے سے پہلے پوچھتا ہے ٹریول ایجنسی سے کہ یار کراچی کا کلائمیٹ کیسا ہوتا ہے. تو وہ کم از کم 30 سال کا جو کراچی کا موسم رہا ہے نا، کراچی میں عام طور پہ بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی تھی. پیچھے جو کہتے تھے بہت زیادہ یہاں پہ سمندر کی وجہ سے ایک ٹراپیکل سا سیزن رہتا تھا. وہ پھر 30 سال میں جو موسم رہا ہے نا اس کو کلائمیٹ کہتے ہیں. سو دیز آر دی ڈفرنس بٹوین کلائمیٹ اینڈ ویدر. ویدر شارٹ ٹرم ہوگا، کلائمیٹ لانگ ٹرم ہوگا. تو یہ کلائمیٹ چینج جو ہے دس از اے فیکٹ آف لائف. اس وقت یہ ہو رہا ہے اور یہ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے. دنیا میں ایک بہت بڑا موضوع ہے. دنیا کی ساری بڑی جو نیوز ایجنسیز ہیں ان کی ٹاپ پر یہ سٹوری ہمیشہ رہتی ہے. دنیا میں اس کے اوپر اپنے اپنے انداز سے لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں اور اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اس پر بات کریں گے. موضوع کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. گفتگو سبحان بھائی کی پرمغز گفتگو بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت آپ سماعت فرما چکے ہیں اور ہمارے سلسلے کا یہ فارمیٹ ہے، بلکہ یہ زندگی کا فارمیٹ ہونا چاہیے کہ ذکر خدا بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یاد مصطفیٰ بھی ہو. تو یہ بڑا ضروری ہے. کیا بات. ٹھیک ہے جی. ایک فائدے کی بات بتا دوں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. امت مصطفیٰ کی یہ خصوصیت ہے، امت مصطفیٰ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس امت کو، آقا کریم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام میں سے کسی کی امت کو یہ نہیں کہا. یہ صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ مالک کریم نے ہمیں گویا کہ دیکھیں کیا مجدہ جاں فضا سنایا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ریفرنس بیسڈ بات ہے. الحمدللہ ریفرنس میرے ذہن میں بھی ہے، عربی ورڈنگ بھی اس کی ذہن میں ہے. لیکن آئیے جس مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے انعام، مالک کریم کی رحمتیں، کرم، فضل، بخشش، عطا ہمیں جو ملی ہوئی ہے، آئیے اس پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف پر مبنی ایک کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری
ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں خارو ذرا جانا میں خانہ سرور میں، وہ جام کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں، وہ جام کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جو شاہ مدینہ کو لجپال سمجھتے ہیں، دامان طلب بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں، دامان طلب بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں میرے آقا، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں میرے آقا، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کلائمیٹ چینج پر آج کا ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ سبحان بھائی، آپ نے اتنا فرمایا کہ میں ڈرانے کے لیے بیٹھا ہوں، ڈرا تو آپ نے واقعی ڈرا دیا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں مطلب تباہی ہونے والی ہے یا ہو جائے گی۔ تو کیا اس کا ریزنز کیا ہیں، سد باب کیا ہے، حل کیا ہے اس کا، میں انڈیویجول کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ سلمان بھائی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ پلانٹ ارتھ از 100% اوکے، اربوں سالوں سے یہ ہے، اور جب تک اللہ رب العزت نے حکم رکھا ہے تب تک یہ رہے گا۔ پلانٹ ارتھ از 100% اوکے، اسے کچھ نہیں ہونے لگا۔ جسے ہو رہا ہے وہ میں اور آپ اور ہم لوگ ہیں، جو جاندار ہیں، جو پلانٹس ہیں، جو اینیملز ہیں، اور یہ متاثر ہونے والے ہم لوگ ہیں۔ اصل میں اگر سمپل لینگویج میں کہانی کی صورت میں عرض کروں کہ یہ کیا ہے،
تو سائنس نے جب سے ٹریک کرنا شروع کیا ریکارڈ کو تو 6.5 لاکھ سال سے اب تک 7 ٹائمز سائیکلز آ چکی ہیں, یعنی مختلف قسم کی ایجز آ چکی ہیں. آئس ایج آئی جب پورا پلانٹ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہو گئی, پھر ایک سائیکل آئی, پھر کچھ اور ہو گیا. تو ابھی تقریباً جب سے انڈسٹریلائزڈ ریولوشن آیا, سب سے پہلے ایگریکلچر ریولوشن آیا, ہم سب نے انسانوں نے زراعت کے ذریعے معیشت کو ترقی دی, زراعت کے اوپر بہت زور دیا جانے لگا. پھر ایگریکلچر ریولوشن کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا, یعنی صنعتیں لگیں, مختلف قسم کی صنعتوں کے اندر کام ہوا, انڈسٹری لگی. اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اب ورکر اینڈ ڈیجیٹل ریولوشن, یعنی اب ہمارے پاس موبائل فون آ گیا ہے, اب ہم اسپیس کے اندر خلا میں جانے کی باتیں کر رہے ہیں, اب ہر طرف لیپ ٹاپ ہے, ہر طرف آٹومیشن ہے, ڈیجیٹل ہے, مشینیں آ گئی ہیں. تو جب انڈسٹریل ریولوشن آیا نا سلمان بھائی, جب صنعتی انقلاب آیا, تب صنعت کو چلانے کے لیے, انڈسٹری کو چلانے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایندھن کیا ہے؟ فوسل فیول, یعنی کوئلہ جلایا جاتا ہے, بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے, تیل جلایا جاتا ہے. جب یہ چیزیں جلیں تو یہ چیزیں دھواں بن کر یا مختلف طریقے سے فضا میں شامل ہوئیں, اور یہ امیشن اتنی زیادہ ہوتی چلی گئی, اتنا دھواں نکلا, اتنا گندا پانی سمندروں میں, دریاؤں میں اور نہروں میں بہا کہ جو ایک قدرتی پروپورشن, قدرتی تناسب اس کا فضا میں, پانی میں ہونا چاہیے تھا, اس سے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اب یہ سمپل ورڈز میں گرین ہاؤس ایفیکٹ اسے کہا جاتا ہے, جو کلائمیٹ چینج جو بڑھ رہی ہے نا, گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے. یہ گیسز بھی آپ سن لیں کون سی ہیں, ایک کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, نائٹرس آکسائڈ ہے, میتھین ہے اور واٹر ویپرز ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ ہیں. یہ جو ہماری زمین گرم ہو رہی ہے, یہ 4 چیزوں کی وجہ سے. واٹر ویپرز ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, میتھین ہے اور ساتھ نائٹرس آکسائڈ ہے. تو یہ ایک لمبا پروسیس تھا, جس پروسیس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھتی چلی گئیں, ہماری آب و ہوا میں داخل ہوتی چلی گئیں, اور اب ہم اس کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک بات ہوتی ہے نا کہ ایک ہوا میں بات کر دی جاتی ہے, یہ وہ نہیں ہے. We are not living in a vacuum. We are not living in an isolated world. میں اور آپ کسی ویکیوم میں, کسی خلا میں نہیں رہ رہے, ہم ایک ریئل ورلڈ میں رہ رہے اور ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. مختلف ملکوں کے اندر جو مچھلی کی پیداوار میں کمی ہوئی, یعنی 25 to 30% مچھلی کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے. اتنے سیزن میں آپ نے وائلڈ فائرز دیکھی, یعنی اتنی زیادہ جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے, خطرناک آگ لگ رہی ہے جو کہ کبھی ایویڈنٹ نہیں تھی. تو میں نے ناسا کی سیٹلائٹ پکچرز دیکھی ہیں کہ ان جگہوں پہ جہاں پہ کبھی بھی وائلڈ فائر نہیں ہوئی تھی, جنگل کو آگ نہیں لگی تھی, ایکڑوں پر نہیں مربعوں پہ جنگل تباہ ہو رہے ہیں. فار وٹ؟ کیوں لگتی ہے وائلڈ فائر؟ جنگل کو آگ کیوں لگتی ہے؟ جنگل کو آگ تب لگتی ہے جس وقت انسان نیگلیجنس کرتا ہے, انسان کیمپنگ کرتا ہے, کیمپ کرنے کے بعد وہاں پہ آگ جلی چھوڑ دیتا ہے, یا سگریٹ کے بٹس جو ہوتے ہیں, سگریٹ جب پیتا ہے وہ گر جاتا ہے اس کے ہاتھ سے, یا لائٹننگ ہوتی ہے, بڑی تیز بجلی گرتی ہے تو جنگل کو آگ لگ جاتی ہے. اور ایک درخت جو 4 لوگوں کی فیملی کو ساری زندگی کے لیے آکسیجن فراہم کر سکتا تھا, وہ اب ختم ہو جاتا ہے. دس از ویری بگ لاس اف یو کنسیڈر. جنگل جو ہے وہ جل رہے ہیں. اور پھر دوسری بات, آپ جو جنگل ختم کر دیتے ہیں سڑکیں بنانے کے لیے, انڈسٹری بنانے کے لیے, لوگ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں آج کہ جی ہمارے ملک کے اندر, مطلب ایک بات کہی گئی کہ آپ کلائمیٹ چینج کو کیسے روکیں گے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی چمنیاں بند کر دیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم دھواں نکالنا بند کر دیں؟ غریب ملکوں کے لوگ امیر ملکوں جیسا طرز زندگی چاہتے ہیں, تو وہ جنگلوں سے نہیں ملے گا, وہ انڈسٹری سے ہی ملے گا, اور انڈسٹری ہم بند نہیں کر سکتے. وی کین ناٹ اسٹاپ ایمیشنز. تو یہ ایک بات ہے, اور بھی اس کے اندر جو فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ایک بہت بڑی بات اس میں فیشن انڈسٹری کی بھی ہے. فیشن انڈسٹری کی کہ آج ایک صاحب جو ہیں یا ایک خاتون جو ہیں, وہ ایک آؤٹ لیٹ میں جاتی ہیں اور جا کر دیکھتی ہیں کہ جی ابھی نئی کاٹن کھلی ہے, اور کاٹن کھلنے سے کوئی نیا پرنٹ اس کمپنی کا بازار میں آیا ہے. اب یہ مطلب خبر ہے اور سچی بات ہے کہ وہ اس پرنٹ کا سارا کپڑا اٹھوا لیتے ہیں دکان سے, تاکہ جب میں یہ کپڑا پہن کے نکلوں مجھ جیسا کپڑا کسی نے نہ پہنا ہو. یہ ایک خواہش ہے. دس از فیشن کی پبلک بھی ہے. جی بالکل ہے. اور یہ جب کام فیشن ڈریون کیا جاتا ہے کہ جی جب میں گیدرنگ میں جاؤں تو مجھ جیسا کپڑا, مجھ جیسا پرنٹ کسی نے نہ پہنا ہو. اب دیکھیے
ایک کپڑا اپنی ساری زندگی پورا کرتے ہوئے واشنگ مشین میں 2178 دفعہ دھلتا ہے. 2178 ٹائمز اس نے دھلنا ہے, اور دھلنے کے بعد تقریباً 7 لاکھ مائکروبز, چھوٹے چھوٹے اس کے دھاگے وہ شامل ہو جاتے ہیں جا کے ڈرین کے اندر جو گٹر ہے, اور وہاں سے پھر وہ اینڈ میں سمندر تک چلے جاتے ہیں. اور جو بھی نیا سوٹ آپ خریدتے ہیں اس کا 80% ایک سال کے اندر آپ پھینک دیتے ہیں. ہر 1 سیکنڈ کے بعد پرانے کپڑوں سے لدا ہوا ٹرک لینڈ فلز میں پھینکا جا رہا ہے. گزر گیا 1 سیکنڈ, پھینک دیا گیا, پھر گزر گیا سیکنڈ, پھینک دیا گیا. جب میں کراچی میں داخل ہوتا ہوں نا پورٹ قاسم سے, آپ دیکھیں ٹرین کے ساتھ پہ سلمز نظر آتے ہیں نا, مٹی ہوتی ہے اور اس میں گند ہی گند پڑا ہوتا ہے, ہر قسم کا گند پڑا ہوتا ہے. پلاسٹک وہاں پر ہے, کپڑا وہاں پر ہے, گند اس کے اندر ہے, مطلب جو فضلہ ہوتا ہے, ایوری تھنگ از دیئر. یہ کراچی کی بات نہیں میں کر رہا, آپ کو ہر جگہ پر ملے گا. دیز آر دا سلمز. یہ ٹرک وہاں پر پھینکا جا رہا ہے. یہ سب کنٹریبیوٹ کر رہا ہے گلوبل وارمنگ کے اندر. یہ ضائع نہیں ہوتا ایک دم سے, اس نے سمندر میں شامل ہو جانا ہے, اس نے گھروں کے اندر آ جانا ہے, اور یہ چیز پھر آگے سے آگے ایک وشس سائیکل میں بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک سائیکل بن جاتا ہے جو کہ پھر یہ پوری دنیا کو, پورے پلانٹ کو اپنے قابو میں لپیٹ میں لے لیتا ہے. اللہ بچائے. وبائیں بھی پھیلتی ہیں سبحان بھائی اس طرح سے, جو لوگ کچرا جو ہے اس کو صحیح جگہ پر ڈسپوز نہیں کرتے, یا جہاں رکھنا چاہیے وہاں اس کو نہیں رکھتے. ہاں جی, اس میں ایسا ہوتا ہے نا سلمان بھی کہ جس وقت آپ کچرا, مطلب کچرے کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہے نا, گاربیج. گاربیج ہمارے یہاں پہ پراپر ڈسپوزل نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر گاربیج کا پراپر ڈسپوزل نہیں ہے. ہم گاربیج کو صحیح جگہ پر ڈسپوز آف نہیں کرتے. اب میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ وہ ملک کچرے سے توانائی بناتا تھا, اس کے پاس کچرا ہی ختم ہو گیا, اب وہ کچرا امپورٹ کرتا ہے. اس کے پاس کچرا ختم ہو گیا, اس نے کچرے کو امپورٹ کیا کیونکہ اس کی مشین چلتی کچرے سے تھی. اب دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے نا, ری سائیکل, ری یوز, کہ اس نے اس چیز کو ری سائیکل کیسے کیا. اینڈ دس از دا ماڈرن کانسیپٹ آف بزنس. ایک وقت ایسا ہوتا تھا جب بزنس کا کانسیپٹ کیا تھا کہ میں نے پیسہ لگایا اور مجھے پیسہ مل جائے, یعنی ایک اس کا پرپس بس ہوگا کہ میری ذات کو فائدہ پہنچے میرے کاروبار سے. یا پائپ سمجھ لیں, ایک پائپ ہے نا, اس پائپ کے اندر میں نے پیسہ ڈالا, اس پائپ میں سے پیسہ گزرے گا اور وہ نیچے سے نکل آئے گا پائپ سے, اور وہ نیچے سے جو نکلا وہ مجھے, میرے خاندان کو 10-12 کو فائدہ ہوا. اب بزنس کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے, اب بزنس ایک سرکل کی صورت میں چلتا ہے. ایسے کیسے کہ میں نے جو پیسہ لگایا وہ مجھے فائدہ دے اور سوسائٹی کو فائدہ دے. کیسے فائدہ دے کہ وہ ری سائیکل ہو جائے, یعنی میرا موبائل فون جب خراب ہو جائے وہ ختم نہ ہو جائے, وہ کسی اور جگہ پہ جائے. میرے کپڑے جب خراب ہو جائیں وہ دوبارہ جائیں اور ری سائیکل ہو کے نئے کپڑوں کی صورت میں دنیا کے اندر آ جائیں. دس ری سائیکلنگ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ٹو ٹیکل کلائمیٹ چینج. یاد رکھیے کلائمیٹ چینج کو جب میں اور آپ درست کرنے جائیں گے نا, تو صرف کلائمیٹ چینج درست نہیں ہوگا, جب آپ کلائمیٹ چینج کو ٹھیک کرنے جائیں گے دنیا سے غربت بھی ختم ہوگی, دنیا سے بیماریاں بھی ختم ہوں گی. کیونکہ کلائمیٹ چینج کو درست کرنے کے جو طریقے ہیں وہی طریقے غربت کو درست کرنے کے ہیں, وہی طریقے بیماری کو درست کرنے کے ہیں. کیا بات. سمپل از دیٹ کلائمیٹ چینج از اے بگ پرابلم. یہ ایک مینس ہے, میجر ایشو ہے جس کو مجھے اور آپ کو ایڈریس کرنا ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارا دنیا کا درجہ حرارت پچھلی صدی سے اس صدی میں 1.6 ڈگری سیلسیس بڑھ چکا ہے. صحیح. یعنی اگر پہلے 33 تھا تو یہ 34.6 ہو چکا ہے. اس کو مذاق نہ سمجھیں, نہ اس کو اگنوریبل سمجھیں. جب درجہ حرارت بڑھتا ہے نا تو سمندر گرم ہو جاتا ہے. سمندر جب گرم ہوتا ہے نا, اس کے اندر رہنے والی نباتات, حیاتات, جو کچھ بھی ہوتی ہیں, جو بھی وہاں پر جمادات وغیرہ لیونگ آرگینزمز ہوتے ہیں, ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے, ان کا گھر تباہ ہو جاتا ہے. اور جب یہ چیزیں تباہی کی طرف جاتی ہیں اوورال پرابلم ہوتی ہے. دنیا میں آبادی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے سلمان بھائی کہ ہمیں آخر کار فش کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا, کیونکہ فش بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اگر یہ فش کو نقصان پہنچتا چلا گیا, آگے سے آگے بات بڑھتی چلی گئی, تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے. اللہ بچائے, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. ایک ذمہ داری جو ہم اپنی
अपनाएं वो ये है कि हम कम से कम गंदगी जिस तरह हमारे माशरे में कुर्बान भाई लोग फैला रहे होते हैं तो ये तो ना फैलाएं। और फिर जिनकी ज़िम्मेदारी जिस तरह ये फैक्ट्रियां हैं इनकी भी एक ज़िम्मेदारी है, टेंडरीज भी हैं सुभान भाई कि ये अपना जो भी ये वेस्टेज जो इनका है ये उसमें पानी की सूरत में ड्रेन जो कर रहे हैं तो उसको ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोसेस से जो है ना वो ये गुजार करके ये करें, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। बाकी तो काम जो है ना वो अल्लाह करीम पर जो है वो छोड़ना, लेकिन जहाँ पर जिसकी जो ज़िम्मेदारी बनती है वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे। क्या फरमाएंगे आप? हमारी अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसे अदा करना होगा, लाजमी अदा करना होगा, क्योंकि अभी जो सोबान भाई ने बहुत तवील माशाल्लाह इसको वजाहत के साथ और आसान अल्फाज में हमारे लिए बयान किया। मैं भी जब इसकी तैयारी कर रहा था जी तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा तो आब व हवा के मुतालिक पढ़ा कि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से जो लोगों के मरने की तादाद है वो मलेरिया और एड्स इन दोनों का जो मजमूआ निकालें इससे जो लोग मर रहे हैं इससे भी ज़्यादा तादाद है फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मरने वालों की। और इसकी वजह से जिस किस्म की बीमारियां फैल रही हैं जो कि नॉर्मली हर शख्स के अंदर या हर दूसरे बंदे के अंदर है, एलर्जी की बीमारी, सांस लेना दुश्वार हो रहा है और धुआं फैलता चला जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अमल नहीं कर रहे। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि बेखौफ होना चाहते हो तो बाअमल हो जाओ। ये आखिरत के लिए भी है। अगर हम आखिरत में बेखौफ होना चाहते हैं तो दुनिया के अंदर बाअमल हो जाएं, बाअमल हो जाएंगे तो आखिरत के अंदर बेखौफी है। और ये हमारे अपनी ज़िंदगी के मामलात के अंदर भी है कि अगर हम दुनियावी मामलात से बेखौफ होना चाहते हैं, ये जो सोबान भाई ने बादर शाह फरमाई इतनी खौफनाक सूरत हाल है, इससे बेखौफ होना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद बाअमल होना है। हमें सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, बातें करने से कुछ नहीं होगा। बातें करने वाले बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुद अमल करके दिखाना होगा। मैं खुद एक नहर के पास गया सलमान भाई, एक मरतबा एक जगह जाना हुआ तो बहुत बड़ी और चौड़ी नहर गुजर रही थी, लेकिन वो नाला था वो। तो मैंने कहा ये नाला कहाँ से आ रहा है? तो बताने वाले ने बताया कि ये नाला नहीं है, ये साफ़ सुथरे और बहुत अच्छे पानी का जो है वो ये नहर है उसकी। तो क्या नहर है तो ये नाला? कहा हम सब ने यहाँ जितने रहने वाले नहर के पास उन सब ने अपना सीवरेज का निज़ाम इसके साथ मुताल्लिक कर दिया है, तो ये नहर से वो नाला बन गया है। मैंने खुद वहाँ पर देखा कि साइड से कुछ कुछ चश्मे फूट रहे थे जिससे बिल्कुल शफाफ पानी निकल रहा था। तो इसमें तो हमारा भी तो अपना कैरेक्टर है ना। हम कब तक दूसरों को कहते रहेंगे और हम कब तक कहते रहेंगे कि हमारे बड़े करें, दूसरे लोग करें? मैं जो कर रहा हूँ सबसे पहले मैं अपने आप को सुधारूं। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको अदा करे। जो इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है वो इंडिविजुअल अदा करे, जो इदारे की जिम्मेदारी है वो इदारा जो है वो अदा करे, और जो जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी अगर इस एतबार से जो है वो अदा करता जाएगा तो अल्लाह ने चाहा तो ये तबाही की सूरत हाल ये पैदा नहीं होगी। हम लोग, हमारे अंदर एहसास जिम्मेदारी मिन हैसुल मजमू नहीं है, चूँकि हम ही लोग जो हैं माशरे में बसने वाले अफराद, हम ही घरों में भी हम ही हैं, इदारों में भी हम ही हैं, रियासत जो होती है उसमें भी इंसान ही होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो जो एक इस तरह का अंदाज बना हुआ है, हमें ये अंदाज जो है ये तब्दील करना होगा, अपना भी और अपनी नस्लों का भी जो है वो ख्याल करना होगा। सुभान भाई, इस पर जो है ना वो हमने तो सुना है कि ये जो कचरे को आग लगा देते हैं तो ये भी माहौलियाती आलूदगी जो है ना वो बनाता है और घुटन वगैरह भी पैदा होती है। ये भी बाज़ इलाकों में इस तरह की सूरत हाल भी हो रही है। ये तो कचरे के जो डब्बे होते हैं उनके ऊपर मुतलका अथॉरिटीज की तरफ से, लाहौर में तो लिखा मैंने देखा है, कचरे को आग लगाना जुर्म है। जी यहाँ भी लिखा हुआ। उसकी वजह एक तो ये है ना कि देखें कचरे को आग लगाने से वही गैसेस ज्यादा पैदा हो रही हैं जिन गैसेस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है। सही। अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है सलमान भाई कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, देखिए जो बंदा भी थोड़ा सा बायोलॉजी का नॉलेज रखता है और वो 50 साल इस दुनिया में रहा है, अभी यानी आज से 50 साल इस दुनिया में रहा है और वो थोड़ा सा भी बायोलॉजी का नॉलेज रखता है, दुनिया को देख रहा है, वैसे नहीं जिंदगी गुजार रहा, एक पर्पस के तहत जिंदगी गुजार रहा है, उसको पता ये बुराई हो रही है। ये है क्या, थोड़ा सा मैं आपको अर्ज करता हूं, बड़े अपने ख्याल में सिंपल अंदाज से कोशिश करता हूं कि ये जो गैसेस होती है ना, गैसेस का नाम दोबारा सुन लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि जमीन में बहुत ज्यादा कम पाई जाती है। हमारी इस फजा में ये जो हवा मेरे इर्द गिर्द है इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78% है, और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है 21% है, उसके बाद वाटर वेपर्स है, पानी के बुखारात है, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे थोड़ी है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, ये एक ब्लैंकेट बना लेते हैं। दे आर फॉर्मिंग ए ब्लैंकेट
بلینکٹ سے مراد ایک چادر بنا لیتے ہیں، اور جب یہ چادر بن گئی نا تو چادر کی وجہ سے جو سورج کی گرمی آ رہی ہے نا یہ اس چادر کے نیچے ہی رہتی ہے جبکہ اس کو اوپر نکل جانا چاہیے. صحیح. یہ گیسز ایسی ہیں کہ یہ تحلیل نہیں ہوتی، یہ ایک چادر بنا لیتی ہے، اور یہ جب گرمی نیچے ہی رہتی ہے تو پھر یہ اس چیز کو گرم کر دیتی ہے. اور یہ جتنا آپ نے فرمایا نا جو یہ چیز جلتی جب ہے تو اس کے جلنے کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ کریٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جب آپ دیکھیں کالا دھواں کسی جگہ پر آ رہا ہے، obviously وہ پیور کاربن ہے، دس از پیور کاربن. خدا نہ خواستہ اگر آپ بائک پہ جا رہے ہیں اور آپ کے آگے والی بس نے ایک دم سے ریس دی اور وہ کالا دھواں جب آپ کی ناک پہ پڑتا ہے، کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے؟ آپ کی باڈی چوک ہوتی ہے، آپ کا سانس رکتا ہے، اب کرتے ہیں دوبارہ سے. جب بھی انسان ایسے کرے یا زور سے جمائل یا کچھ ایسے کرے، در حقیقت اس کے پھیپڑے اس کو حکم دے رہے ہوتے ہیں، انڈائریکٹلی دماغ حکم دے رہا ہوتا ہے کہ ہوا کم ہوگی، آکسیجن مینٹین نہیں ہو رہی، جلدی سے آکسیجن کو انہیل کرو تاکہ تمہیں اس کی ضرورت ہو. تو آکسیجن کی پرپورشن جب دماغ اس میں نہیں جاتی پرابلم ہوتی ہے. یہ جو کالا دھواں ہوتا ہے نا یہ خون کے ہیموگلوبن کے ساتھ مل کر ایک خطرناک سبسٹنس کریٹ کر دیتا ہے جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ رہی، وہ بتا کے دوبارہ اپنے کلام پہ آتا ہوں. سلمان بھائی ایک شخص تھا گلف سٹیٹس میں رہتا تھا. جب آپ کو سانس اکھڑنا شروع ہو جائے نا، جب آپ کو لگے سانس صحیح نہیں آ رہا، تو اس کی ایک وجہ ڈپریشن بھی ویسے ہوتی ہے، لیکن بہرحال اگر واقعی آپ کو لگے تو فوراً سے پہلے رجوع کریں اور تاکہ آپ کو آکسیجن لگائی جائے. بوڑھا آدمی تھا، 60-70 سال کا ہوگا، تو اس کو لگا کہ تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے، وہ فوراً ہاسپٹل میں گیا، اس کو آکسیجن لگائی. تو آکسیجن لگانے کے بعد جب وہ شام کو بالکل ٹھیک ہو گیا، جب وہ نکلا تو اس کو بل تھمایا گیا. اس نے بل پکڑا، 600 ریال تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کو کسی نے کہا کہ کیا ہوا آپ کو، پیسے نہیں ہیں تو بتا دیں کچھ کر دیتے ہیں. کہتے نہیں پیسے میرے پاس بہت ہیں، میں نے صرف یہ سوچا کہ 70 سال میں آکسیجن انہیل کرتا رہا ہوں، مجھے کبھی بل نہیں دیا گیا، آپ نے ایک دن آکسیجن دی تو مجھے بل پکڑا دیا آپ نے. اب دیکھیں ہم دن میں 11,000 لیٹر ایئر اندر لے کے جاتے ہیں، اور اگر اس میں آکسیجن کا پورشن الگ کیا جائے تو 2200 لیٹر آکسیجن ایک انسان دن میں اندر لے کے جاتا ہے، کنزیوم کرتا ہے، انہیل کرتا ہے. اور کبھی مطلب کوئی بل ہمیں اس کا نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کی نعمت. سن کو دیکھیں، سورج کی روشنی ہمیں ملتی ہے، یہ اگر نہ ملے تو درجہ بدرجہ کس طریقے سے انسان ٹھنڈا ہوتا جائے گا، زمین ٹھنڈی ہوتی جائے گی، انسان ختم ہوتا جائے گا. اتنا بڑا سورج سورس ہے، اسی طرح کتنا سورس آف انرجی، the biggest imaginable source of energy. اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج جو آپ نے بتایا، دیکھیے ایک امپیکٹ اس کا یہ ہے کہ اسپیشیز آر بیکمنگ انسٹنکٹ. سلمان بھائی، قربان بھائی، خالد بھائی، ہر جو جاندار ہوتا ہے نا یہ اس نے اپنی کوئی مدت پوری کر کے نا ختم ہونا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ڈائنوسارس کا سنا ہوگا. ڈائنوسارس بہت بڑی بڑی مخلوق ہوتے تھے، جتنے جانور تھے نا اس طرح ہی ڈائنوسارس تھے. یہ ٹی ریکس تھا، ٹائرانوسورس ریکس، جو ان سب کے اوپر الفا ڈائنوسار. الفا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، الفا مینٹالٹی ہوتی ہے نا. الفا گوریلاز میں ایک الفا گوریلا ہوتا ہے جو پورے گوریلے کا پرائیڈ ہوتا ہے. الفا شیروں میں ہوتا ہے جو پورے شیروں کا سردار ہوتا ہے. یہ لڑ کے بنتے ہیں، یہ لڑائی ہوتی ہے ان میں، پھر یہ بنتا ہے. یہ نیچرل بیہیویئر کہہ لیں اس کو، اور بھی کی وجوہات ہوتی ہیں. ٹی ریکس الفا ڈائنوسارس تھا، یہ بہت خطرناک تھا، گوشت خور تھا، بڑا خوفناک تھا. اسی طرح ایک بڑا آپ نے دیکھا ہوگا لمبی گردن والا، وہ کھانا، وہ پتے وغیرہ کھاتا تھا، جتنا بڑا تھا بیچارہ اتنا ہی شریف تھا. اسی طرح سے اور بھی تھے، چھوٹے تھے، بڑے تھے. پھر کیا ہوا، دے ہیو دیئر مطلب نیچر ہیز دیئر ٹارگیٹ، وہ سب ختم ہو گئے اور اس وقت نہیں ہے. اب ان کی کوئی نہ کوئی چھوٹی فارم موجود ہے. اس طرح کروکوڈائلز کے بارے میں کہا جاتا ہے جو یہ ہوتے ہیں مگرمچھ کے، یہ بھی انہی کی فارم ہے. اسی طریقے سے کچھ پرندے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو ڈائنوسارز انسٹنکٹ ہو گئے. کیسے ہوئے؟ سائنس کی بات بتاتا ہوں. ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب آئس ایج آئی، اسی طرح کلائمیٹ چینج آیا اور پوری زمین ٹھنڈی ہو گئی اور سارے ڈائنوسارز اس ٹمپریچر کو برداشت نہیں کر سکے. کاش آپ اس بات کو آج کے دور میں لیں کہ وہ بھی ایک ریس تھی نا، ایک زندہ چیز تھی، دل دھڑکتا تھا، سانس لیتے تھے. وہ جب موسم تبدیل ہوا، وہ پوری ریس، وہ پوری سپیشیز، وہ پوری نسل اس تبدیلی کو محسوس نہیں کر سکی، برداشت نہیں کر سکی اور وہ ختم ہو گئی. بہرحال ڈائنوسارز ختم ہو گئے. کیوں؟ کلائمیٹ چینج ہوا. ابھی بھی ایک خاص مدت بعد ایک نسل ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ کیڑے ہیں، کوئی خاص قسم کا کیڑا ہے،
جیسے جانور ہیں نایاب ہو جاتے ہیں، جس طرح ابھی پانڈا نایاب ہونے لگا تھا لیکن ایک خاص ملک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اب پانڈا وہ نایاب لسٹ سے نکل گیا. یہ 3 لسٹیں ہوتی ہیں. ریڈ زون ہوتا ہے کہ جی اب اس جانور کو شکار نہیں کرنا، یا اس جانور کو کوئی مل گیا پکڑتے ہوئے تو ہم اس کو اریسٹ کر لیں گے. کوئی رینوسورس ہیں، گینڈے ہیں، 3-4 قسم کے گینڈے ہیں، وہ ختم ہو گئے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے پکچر دیکھی ہے کہ اس نسل کا جو آخری گینڈا تھا، آخری، اس کے اوپر باقاعدہ گارڈز تھے، گن والے گارڈز تھے کہ، اور لکھا ہوا تھا کہ پکچر آف لونلینس، کہ یہ تنہائی کی ایک ایسی تصویر ہے کہ یہ جو جانور ہے اس پوری زمین پہ آخری اپنی نسل کا. پھر اس کا پاؤں خراب ہو گیا اور وہ مر گیا. اب وہ اس طرح کا گینڈا دنیا میں نہیں ہے. چیتا دنیا میں سب سے تیز بھاگنے والا جاندار 12 ملکوں سے ناپید ہو چکا ہے. اب یہ جانور 1000 سال بعد نیچرلی ختم ہونے تھے، 1000 سال پہلے ختم ہو رہے ہیں. کیوں؟ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. درخت کٹ گئے، ان کا گھر ہی نہیں رہا، کہاں رہیں گے یہ؟ ان کو گھر بنانا تھوڑی آتا ہے، یہ تو نیچرل سائیکل ہے. جب پیدا ہوتا ہے درخت پہ چڑھ جاتا ہے، زندگی بسر کرتا ختم ہو جاتا ہے. یہ تو ایک نیچرل سائیکل تھا نا. اچھا یہ جانور ختم ہو رہے ہیں، لیکن وہ جانور جو کہ زمین کے لیے خطرناک ہے وہ بڑھ رہے ہیں. جس قربان میں نے فرمایا ملیریا بڑھ رہا ہے. ملیریا کیوں ہوتا ہے؟ مچھروں کی وجہ سے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مچھروں کے لیے جو خاص آئیڈیل ٹمپریچر ہے نا وہ کریٹ ہو رہا ہے. ڈینگی کا بڑا جو ہے وہ چل رہا ہے معاملہ. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، ہم سب کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. سلمان بھائی، مچھر کی کو ایک آپٹیمل ٹمپریچر چاہیے. لفظ آپٹیمل بڑا یوز ہوتا ہے. آپٹیمل کا مطلب اچھا برا نہیں، آپٹیمل کا مطلب بہترین، اس کے لیے بہترین. صحیح. یعنی بچے کو دودھ دینا آپ نے، آپ یہ نہ کہیں کہ بچے کو ٹھنڈا دودھ دینا ہے کہ گرم دودھ دینا، آپ کے بچے کو آپٹیمل ٹمپریچر دینا ہے. اسی طریقے سے مچھر کو ایک آپٹیمل ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے. جیلی فش یہ کوئی اچھا انسان کے لیے یا دنیا کے لیے کوئی فائدہ مند جانور نہیں ہے. ہیومن فرینڈلی نہیں ہے. ہیومن فرینڈلی نہیں. یہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک سٹارٹلنگ سٹیٹسٹکس بتاتا ہوں، آپ کو یہ بات ہلا کے رکھ دے گی. یہ جب میں نے پڑھا، میں نے 4 جگہوں بڑے ہل رہے ہیں سبحان بھائی، آپ کا سلسلہ، آپ کی گفتگو سن کے یہ تھوڑا سا ہل جائیں کیونکہ یہ واقعی ہلنے والی بات ہے. 1970 سے لے کر اب تک وائلڈ لائف، جو جنگلی حیات ہے، جو ہماری زمین کا بہت بڑا حصہ ہے، میں اور آپ تو سرکار صرف 0.01 ہے. یعنی یہ اگر زمین ہے نا گول بالفرض، میں اور آپ اس کا اتنا سا ہے صرف، اور یہ باقی کیا ہے؟ جانور، پودے، دیگر مخلوقات. ہم 0.01 ہے. 85% تو پلانٹس ہے. تو کبھی کسی گھوڑے نے تو انڈسٹریز نہیں نہ لگائیں جس سے دھواں نکلتا ہے، نہ کسی مرغے نے آ کر گندا پانی چھوڑا ہے. یہ تو میں اور آپ ہی کر رہے ہیں نا، اور سب کے لیے خطرہ پڑ رہے ہیں. یہ تو ہماری طرف سے ہو رہا ہے جو ان کو بھی خطرہ ڈال رہا ہے. 0.1% کی پاور دیکھیں، سب کو اڑا کے رکھ رہا ہے. اللہ رحمت فرمائے. یہ 0.1%. یہاں سے مجھے ایک بات اور بھی آ رہی ہے، زبان بھی ذہن میں آ رہی ہے. موسم پر بھی ہم جا رہے ہیں، اسی سے ہم ایک اور بات بھی جو ہے نا وہ یہ لے سکتے ہیں. 0.1% جو آپ نے بات کی کہ، اور پھر دوائی والی بھی جو آپ نے بات کی، وہیں سے کہ بعض اوقات چیز چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات سبحان بھائی مسٹیک جو بندہ کرتا ہے نا وہ چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے، جو اس کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے، وہ بہت بڑی ہوتی ہے. اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین اگر اور جو ہے وہ غور کیا جائے تو زبان سے جو بندہ گفتگو کر رہا ہے تو اس میں اگر کوئی چھوٹا سا کلمہ ایسا، کوئی چھوٹی سی بات ایسی بولی جو کفر ہے، اللہ، اب یہ اگر کفر التزامی کا بولا تو پھر یہ سب ایمان کی حد سے باہر نکل جائے گا، اللہ یعذ باللہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہوتی ہیں نا، چاہے چھوٹے گناہ ہوں، چاہے جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بیان ہوتی ہیں، ان کو ڈی ویلیو نہیں سمجھنا چاہیے اور ان کا جو ہے نا وہ خیال کرنا چاہیے. نیکیاں کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ 0.1% اب انسان ہے. اب آپ دیکھیں کہ انسان کہاں کہاں اثر انداز جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو یہاں سے ایک سیکھنے کی بات یہ بھی تھی، تو میں نے کہا چلے اس کو اس سینیریو کے اندر بھی ایک جو ہے وہ بیان کر دیا جائے. سبحان بھائی کے مدنی پھول ماشاءاللہ چل ہی رہے ہیں اور یہی اس پر انشاءاللہ کلام فرمائیں گے. ظاہر سی بات ہے جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس کو اسی میں بیان کرنا چاہیے. سبحان بھائی نے جب کہا کہ بایو جس نے تھوڑی پڑھی ہو اور پھر دیکھا ہو تو اس کے لیے بھی چیزیں سمجھنی چاہیے. سلمان بھائی یہاں پر ایک لائن میں ایڈ کر دوں جو آپ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی غلطیاں، یہ بہت بڑی بات ہے، اپنی نسلوں میں چلی جاتی ہیں.
دیکھیں جب ایک جگہ پہ ایک جانور کو رہنے کی جگہ نہیں مل رہی جہاں اس کے آباء و اجداد صدیوں سے رہ رہے تھے اور اب اس کو سازگار حالات نہیں مل رہے، وہ کیا کرے گا؟ مائگریٹ کرے گا نا۔ اب یہ انٹارکٹیکا جو ہے سارا ٹھنڈا ہے، یہ ٹھنڈا ہی رہا ہے جب سے ہے، قطب شمالی قطب جنوبی یہ وہی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر پولر بیئرز ہوتے ہیں، وہ رہتی ٹھنڈ میں ہیں، وہ ایسے ہی ہیں۔ اب جب وہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہے پولر بیئر کہ پھٹ رہا ہے سارا کچھ اور برف نہیں رہ رہی، وہ مائگریٹ کرے گا۔ مائگریٹ کر کے کہاں آئے گا؟ مائگریٹ کر کے نکلے گا تو برف تو دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں ایسی، وہ مر جائے گا، اس کی نسل ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 1970 سے لے کر اب تک آدھی وائلڈ لائف دنیا کی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ، وائلڈ لائف ہمارا حسن ہے، وائلڈ لائف جنگلی حیات، جنگلی حیات ہمارے لیے کیا کام کر رہی ہے یہ میں اور آپ بتا نہیں سکتے۔ ایک شہد کی مکھی کی فوٹو دکھائی، اس کے پاؤں پہ پولن لگے ہوئے تھے، زردانے، جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فصل اگانے میں کام آتے ہیں، اور نیچے لکھا ہوا تھا This is the life of earth, save it۔ آج میرے سامنے 3 پلیٹ چاول کے پڑے نا، 1 پلیٹ چاول 1 پلیٹ کھانا وہ شہد کی مکھی کی وجہ سے ہے۔ یہ گلیریاں چھوٹے چھوٹے بیج چنتی ہیں اپنے کھانے کے لیے اور بچانے کے لیے دبا دیتی ہیں کہ ہم دوبارہ کھائیں گی، پھر بھول جاتی ہیں، اور اس بھولنے کی وجہ سے بڑے بڑے جنگل بڑے بڑے پودے اگاتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں۔ ان کو آپ ماریں گے تو آپ جائیں گے کہاں؟ کس در جائیں گے؟ آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اس بات کو اس پہ ختم کرتا ہوں، پھر آگے آپ کنٹینیو کیجئے گا۔ سلمان بھائی، ایک انسان کی جو ہے نا ایک بڑی عجیب سی سرشت رہی ہے جب سے اس نے ڈیولپمنٹ لی اور انڈسٹریل ریولوشن آیا، اس نے معاشی فائدے کے پیچھے ہر چیز کو قربان کرنا سیکھا ہے۔ معاشی فائدے کے پیچھے نا اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے، پیسے کی خاطر، پیسے کی خاطر۔ کسی نے کتنی پیاری بات کی تھی کہ وہ جن کے گھر میں ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا، اور چھت بھی کھجور کی چھال کی ہوتی تھی، ایک دن کھانا پکتا تھا، ایک دن چولہا نہیں جلتا تھا، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ جب اس ہستی نے یہ لائف سٹائل اختیار کیا ہے نا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس لائف سٹائل کے اندر، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ جب کہتے ہو عقل کل ہے، حق کیا عقل کل ہے، عقل کل بھی لفظ چھوٹا ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ واقعی انہوں نے جب اس دولت کو پسند نہیں نہ کیا، اس میں کوئی پرابلم ضرور ہوگی۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں میں ہوا میں باتیں کر رہا ہوں، یہ کوئی ایک دنیا کا اسکول آف تھاٹ بتا دے جو یہ ان باتوں کو نیگیٹ کر دے۔ سٹیپس کیا اٹھائے جا رہے ہیں؟ انسان معاشی فائدے کے پیچھے، پیسے کے پیچھے کیسا باولا سا ہو جاتا ہے، اس کو اپنے سامنے چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ ہے ایسا ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں۔ اس نے کہا کہ جی سیٹ بیلٹ لگاؤ، سیٹ بیلٹ لگاؤ، سیٹ بیلٹ سے آپ بچ جائیں گے۔ گاڑی بنانے والی کمپنی نے کہا ہم سیٹ بیلٹ نہیں لگائیں گے، ہماری گاڑی کا کاسمیٹک ریزن خراب ہوتا ہے، ہماری گاڑی کا خوبصورتی خراب ہوتی ہے۔ 7 سال تک وہ بندہ کورٹ میں کیس لڑتا ہے، 7 سال تک اس نے کہانی سنائی اپنی، اور آج دنیا کے اندر یہ مینڈیٹری ہو گیا۔ ہزاروں جانیں بچ رہی ہیں، لاکھوں جانیں بچ رہی ہیں سیٹ بیلٹ کی وجہ سے۔ جان نہیں جاتی، منہ کو کچھ ہو جاتا ہے بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے، جان نہیں جاتی۔ سگریٹ بنانے والی کمپنیز کے 23 CEOs کو بلا کر کہا گیا ریسرچ کرو، سگریٹ ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ اس کے بننے کے 50 سال تک یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس سے کوئی بیماری ہوتی ہے۔ کیوں؟ ریسرچ روک دی گئی تھی۔ 50 سال کے بعد کانگریس کے اندر ان کو بلایا گیا، سامنے بٹھایا گیا، ویڈیو ایویڈنس موجود ہے میرے پاس، ان سے کہا بتاؤ کیا واقعی سگریٹ کے اندر کوئی اس طرح کے اجزاء تو نہیں ہے؟ ان سب نے کہا جی نہیں ہے، سگریٹ بالکل سیف ہے، اس میں نکوٹین ایسی نہیں ہے جو بیماری کرے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں پھیپڑوں کے کینسر سے۔ میرے پاس یہ ریسرچ موجود ہے، پھیپڑے کا کینسر جب آپ چھوٹے تھے، میں چھوٹا تھا، ایک نایاب بیماری سمجھی جاتی تھی، اور اس وقت مردوں میں سب سے زیادہ پھیلنے والا کینسر پھیپڑوں کا کینسر ہے۔ جب مریض آ کے بستر پہ گرتا ہے ایمرجنسی میں، ہاں ہاں کر رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر 3 باتیں پوچھتے ہیں، بی پی تو نہیں ہے اس کو، شوگر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے پوچھتے ہیں نا کیونکہ وہ تو بیچارہ گرا ہوتا ہے، اور تیسری بات سگریٹ تو نہیں پیتا تھا۔ 3 باتیں فوراً پوچھتے کہ نہیں پوچھتے، پاگل تو نہیں ہے وہ، 35 سال پڑھ کے آئے ہوئے، اور انہوں نے کہا جی کوئی سے فرق نہیں پڑتا۔ پتہ نہیں کیوں انسان ایسا ہو جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دولت، اس کی چکا چوند، یہ سونا، یہ چاندی، یہ عہدہ کیا ہوا کربلا کے میدان میں؟ بتائیے کیا مطلب کہاں تک چلا جاتا ہے یہ؟ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ یہ اس کے لیے تو جو دنیا کی محبت ہے یہ تو ہر برائی کی جڑ ہے۔ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو حضور کی ایک صفت بیان کی ہے اور حضور کی جو کوالٹی بیان کی ہے وہ یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔
کہ حضور کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اور وَيُزَكِّيهِمْ اور کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں۔ اب لفظ ہے سبحان بھائی کہ مزکا عنہ کیا ہے یا مطہر عنہ کیا ہے؟ کس شے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جو ہے وہ پاک کیا؟ کہنے والے نے بڑی خوب بات کہی، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے علاوہ، اپنی یاد کے علاوہ جو کچھ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے صحابہ کے دل کو پاک فرمایا۔ اللہ اکبر، واہ سبحان اللہ، یا تو اللہ کی محبت ہے یا اللہ کے محبوب کی محبت ہے۔ اس لیے سبحان بھائی انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ پیسہ ہے یا نہیں ہے، کچھ آ رہا ہے یا کچھ جا رہا ہے، انہوں نے چونکہ دل پاک ہو چکے ہیں، محبت مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں سرایت کر چکی ہے، اور الحبیب لمن یحبہ مطیع، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی سارا مال لا کے نثار کر دیتے، نثار کر دیتے، مال کی تو محبت رہی نہیں نا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ تو یہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، دنیا کی محبت سے، پیسے کی محبت سے۔ پیسہ ڈز میٹر، پیسہ ضرورت ہے، ریکوائر ہے، رزق حلال کمانا چاہیے۔ میں نے جو سیاحت الجنان کے اندر جو سلسلے میں آنے سے پہلے اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا ہے، اس میں بھی کئی مقامات کے اوپر رزق حلال کمانے کی فضیلتیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، روایت بھی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن پیسے کے پیچھے پاگل ہو جانا اور پیسے کو دیکھ کر سب کچھ بھول جانا، یہ ایک سمجھدار اور بالخصوص ایک مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا وتیرہ اور عادت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اصحاب میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن بھی ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلانات کے لیے انہیں روانہ کیا کرتے تھے، خاص نصیحتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو کچھ کھجوریں حضرت بلال نے سلمان بھائی رکھی ہوئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال یہ کس لیے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ یہ کل کے لیے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اس کو صدقہ کر دو، جلدی جنت میں جاؤ گے۔ حالانکہ کب کے لیے ہیں؟ کل کے لیے ہیں، جو بالکل ویری نیکسٹ ڈے، لیکن فرمایا اس کو صدقہ کر دو، جلدی جنت میں جاؤ گے۔ ایک روایت انہی سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس کچھ کھجوریں تھیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان کو اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ تمہارے دل کو صاف فرمائے۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ مزکا مصفہ جو دل ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پاس بچا کر نہ رکھے، لوگوں کی فکر کرے۔ جن حالات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہمارا اپنا بھی تحفظ ہے اور لوگوں کا بھی تحفظ ہے۔ میں نے ہوشیار ہونا ہے، میں نے سمجھدار ہونا ہے، میں نے اپنا کام درست کرنا ہے۔ اگر ہر بندہ اس فکر کو لے لیتا ہے تو معاشرہ بنتا چلا جائے گا، لیکن ہر بندہ بولے تجھے کسی کی کیا پڑی بھائی، تیرے پاس پیسہ آئے گا، تو کہیں اور تو کہیں اور ایڈجسٹ ہو جائے گا، اس ملک کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلا جائے گا جہاں اتنی فضائی آلودگی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قوم عاد کے بعد زمین کا وارث قوم ثمود کو بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا۔ قوم ثمود کو جو ایک کوالٹی دی گئی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس رہنے کے لیے دونوں طرح کی زمین تھی، نرم زمین بھی تھی اور پتھریلی زمین بھی تھی جو پتھر وغیرہ پہاڑوں پر مشتمل تھی۔ یہ گرمی کے موسم میں محلات بناتے نرم زمین پر اور اس میں رہتے اور ہواؤں سے لطف اندوز ہوتے، اور جب سردی کا موسم آتا تو پہاڑوں کے اندر چلے جاتے، ان کے اندر بھی گھر بنائے ہوئے تھے۔ اللہ کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات ضرور بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو سوچ دی ہے، اس کو سمجھ دی ہے، اس کو سب پتا ہے کہ میں نے کس کے بعد کہاں رہنا ہے۔ جو بات ابھی سبحان بھائی کر رہے تھے کہ بہت ساری مخلوقات دنیا میں رہنے والی ایسی ہیں کہ وہ اپنی جگہ تبدیل کرتی ہیں، اور جب ان کو ریلائبل پلیس نہیں ملتی ان کے رہنے کے لیے تو کیا ہوتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا کہ میری قوم دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس زمین پر خلافت عطا فرمائی ہے،
تمہیں یہ عقل دی ہے, یہ شعور عطا فرمایا ہے, رہنے کے لیے 2 طرح کی زمینیں تمہیں دی ہیں. دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں, میری بات کو مان لو اور میرے پیچھے چلو. قوم نے اس پیغام کو جھٹلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات انہوں نے یاد دلائے, قوم نے جھٹلایا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ اس کا شکار ہو گئے. کئی مرتبہ کئی قوموں کے حالات آپ پڑھیں, بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کے حالات پڑھیں. ایک عذاب آتا تو وہ اس کے ریزنز ڈھونڈتے, یہ اس وجہ سے آیا ہوگا, اس وجہ سے آیا ہوگا, اس وجہ سے آیا ہوگا. جب تھک کر بیٹھ جاتے, موسیٰ علیہ السلام بتاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہے, اس لیے اس عذاب کا تمہیں سامنا ہے. فوراً توبہ کرتے ہیں, اچھا آئندہ نہیں کریں گے. جیسے ہی عذاب ٹل جاتا تو بیٹھ کر باتیں کرتے, دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا, یہ کام تو موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے. موسیٰ کیونکہ ہم میں رہ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ برائی ہم میں آ گئی. جب اپنے یہاں کے اچھے لوگوں کو ہی مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا, اپنی غلطیوں کو بھولنا شروع ہو گئے, چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہوں. بالخصوص جب اللہ والوں کو جھٹلایا گیا, اللہ کریم کے انبیاء کو جھٹلایا گیا, اللہ کریم نے پے در پہ عذاب بھی ان کو دیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف نہ آئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بھی بنا دیا. اور بندہ اسی چیز میں سلمان بھائی لگا رہا کہ میں تو اپنی طور پہ بالکل صحیح ہوں, میں تو ٹھیک ہوں. یہاں پر سلمان بھائی ایک چیز میں جو ہے نا میرے ذہن میں آپ سے کوشچن میں کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے جو خالد بھائی نے بات کہی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجوروں کے بارے میں ارشاد فرمایا نا کہ کھجور رکھ لو. اب دیکھیں کھجور ایک عام سی ایٹیبل آئٹم ہے, کوئی اتنی ایکسپینسو بھی نہیں ہے, تو پھر بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بچا, اگر تم نہیں رکھو گے تو اگلے دن کے لیے کھجور سیو کرنا یہ بھی کوئی بری بات بظاہر نہیں ہے. مفتی ہاشم صاحب فرما رہے تھے کہ جب قیامت کے روز کوئی بندہ نماز سے عذر پیش کرے گا, کوئی عورت پیش کرے گی, اپنے ظالم شوہر کی بات کرے گی, تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مثال دی جائے گی کہ دیکھو وہ بھی تو تھیں. اسی طریقے سے جو دولت کی وجہ سے نہیں نماز پڑھتا, فرعون, حامان وغیرہ کا دیا جائے گا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح بچہ بلیڈ پکڑنے لگے تو ماں بڑی تیزی سے آگے بلیڈ سے دور کرتی ہے, اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان خاص انفاظ سے, کچھ خاص گروپ ہے صحابہ کا, ان کو بھی کہہ کے دور کر رہے ہیں اس سے. کس بارے میں کیا فرمائیں گے کہ مثال مطلب کریٹ کی جا رہی ہے ہمارے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا انداز ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عطا کردہ تعلیمات ہیں, سبحان بھائی یہ اس وقت کے لیے, قیامت تک کے لیے یہ ایک نمونہ ہے. جو اس کی پیروی کرے گا وہ فلاح پا جائے گا. مجھے آپ کہنے دیں, اسلام بلکہ پیغمبر اسلام کے عطا کردہ اصول و ضوابط اور طریقے کے اندر انسان اور انسانیت کی بھلائی, انسان اور انسانیت کا فائدہ اسی میں ہے کہ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی جائے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کا بھی خیال کریں, خود کو بھی نقصان سے بچائیں اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچائیں. انسان جو ہے وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا بھلا سوچے, اپنے سے زیادہ دوسروں کا بھلا سوچے. تو کاش کہ ہم بھی جو ہے نا وہ ایسے بن جائیں. اللہ نصیب فرمائے. آپ کی کال شامل کرتے ہیں, پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت القدس القدسیہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, عمل کریں گے تو انشاءاللہ فیض پائیں گے. اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوں, انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی. جی سبحان میں یہ ارشاد فرمائیے گا کہ آج کل جب لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں تو کن باتوں کو خیال رکھا جائے, کن باتوں کو مد نظر رکھا جائے کہ ہمیں اچھی جاب مل سکے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جب لوگ اسپیچ کرتے ہیں, پریزنٹیشن کرتے ہیں, کنورسیشن کرتے ہیں, تو کیا پوائنٹ ہونے چاہیے اس کے اندر؟ جی سبحان بھائی, یہ آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, اور اسپیچ جو ہے, پبلک اسپیکنگ, یہ ایک بہت بڑا ڈر بھی سمجھا جاتا ہے, اور سیکھنا چاہیے ضرور, کیونکہ کمیونیکیشن سکلز ہی اس دور کے اندر بہت امپورٹنٹ ہیں. میں یہاں پر ایک گڈ سپیچ کی اور اچھی تقریر کی کچھ کوالٹیز بتاتا ہوں کہ وہ بندہ خود کو کس طریقے سے تیار کرے اور کس طریقے سے سپیچ کرنے سے پہلے اپنی پریپریشن کرے. نمبر 1 اس میں ہوتا ہے مین آئیڈیا, اور ایک ہے آڈینس انالیسس, اور پھر ہے مین آبجیکٹیو. مین آئیڈیا سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کیوں چنا گیا اس سپیچ کو کرنے کے لیے. سب سے پہلے آپ یہ سوچیں
کہ why you have been chosen to deliver this speech. آپ فرما رہے سوچیں، معذرت میں وہ بیچ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں سوچی پیاد بندہ گیا، یہ سوچے گا تو کہیں اور چلا جائے گا. آپ فرما رہے بھی سوچیں پہلے. Well rehearsed presentation is the best presentation سلمان بھائی. آپ کو پہلے تو بتا دیں گے نا وہ کہ آپ آگے یہاں پر بیان کریں، یا پہلے آ کے ایک رات پہلے 2 رات پہلے آپ کو presentation skills تو سکھائیں گے. اب یہ کہ آپ نے مین آئیڈیا اس کا کبھی بھی لوز نہیں ہونے دینا. Why you are here to deliver the speech. آپ اس کمپنی کے CEO ہیں، آپ اس کمپنی کے سیلز ایگزیکٹو ہیں، آپ اس کمپنی کے اندر اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے آ رہے ہیں، انہوں نے آپ کو ایز اے گیسٹ بلایا ہے. آپ نے لوگوں کو بلایا کہ بھی میں یہ بتا رہا ہوں میں دعوت اسلامی والا ہوں. میں نے ڈاکٹرز کو بلایا کہ آؤ جی ایک ڈاکٹرز کے بارے میں اجتماع ہو رہا ہے. اب میں نے اپنی ایک پروڈکٹ دینی ہے. پروڈکٹ کیا ہے؟ دعوت اسلامی ہے. Product means that I have to deliver them something about دعوت اسلامی. میں وہاں پہ دعوت اسلامی کے بارے میں ہی بتاؤں گا. دعوت اسلامی کے اغراض و مقاصد، دعوت اسلامی ڈاکٹرز میں کیا کام کرنا چاہتی ہے. تو یہ چیز ہے مین آئیڈیا. کیا میں نے جو چیز بتانی ہے اس کو پرانے انداز میں بتانا ہے، کیا کوئی نئی چیز ان کو دینی ہے؟ پرانی چیز کو ہی اٹھا کے میں نے ایک نئے انداز سے پیش کرنا ہے، یا بالکل کوئی نئی چیز یا نئی پروڈکٹ دینی ہے؟ تو دس از دا مین آئیڈیا. یو مسٹ prepare main idea before delivering presentation. آپ نے سب سے پہلے تقریر پریزنٹیشن سے پہلے مین آئیڈیا دیکھنا ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ اہم ترین چیز وہ آڈینس انالیسز ہوتا ہے کہ آپ کی آڈینس کون ہے. بچے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، اگر 4 5 6 بندے ہیں تو انٹر پرسنل اور انٹیمیٹ انداز ہو سکتا ہے، پیار محبت والا، اپنائیت کا، کیونکہ تھوڑے لوگ ہیں نا، عام طور پہ آپ کر سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ بڑی میٹنگز کے اندر ایک ریسرچ بتاتی ہے 70% گفتگو 3 یا 4 بندے ہی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں بڑی جو میٹنگز ہوتی ہیں. اچھا، اگر میری آڈینس، میرے سامعین، میرے سننے والے، میرے سامنے بیٹھنے والے جنہوں نے میری تقریر سننی ہے وہ کچھ لوگ ہیں، تو میں اپنا انداز دوستانہ، برادرانہ، پیار والا، آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو والا رکھوں تو زیادہ امپیکٹ پڑے گا. اچھا، اگر کوئی بڑی کانفرنس ہے اور اس کانفرنس کے اندر ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہیں تو اب مجھے اپنی باتوں میں ٹیکنیک لانی پڑے گی. جارگنز اس کو انگلش میں کہتے ہیں، یعنی ٹیکنیکل ورڈز یوز کرنے پڑیں گے. انجینئر بیٹھے ہیں تو میں انجینئرنگ کی ٹرمز یوز کروں کچھ، تاکہ وہ فریکوینسی میچ ہو جائے اور وہ لوگ میری بات کو سنیں. اور میں یہ یاد رکھوں ہمیشہ، ڈونٹ بری دا امپورٹنٹ پوائنٹ ان دا مڈل. جو اہم ترین بات آپ نے تقریر کی کہنی ہے اس کو کہیں بیچ میں کہہ کے دبا کے ختم نہ کر دیں. پوری تقریر کے دوران بیچ میں ہی کہیں کہہ دی، نہ آپ کو سمجھ آئی نہ مجھے بتانے کا مزہ آیا. ہمیشہ اچھی بات جس پہ آپ نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے وہ بالکل شروع میں یا بالکل آخر میں بتائیں. اس کو کہتے ہیں ڈونٹ بری، دفن نہ کرو اس کو. یہ اور لاسٹ تھنگ موسٹ امپورٹنٹ، اینڈ دس از یور آبجیکٹو. آپ لوگوں سے چاہتے کیا ہے؟ آپ نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے، فنڈ ریزنگ کے لیے آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. اب آپ ان کو اس مائنڈ سیٹ پہ لے کر آئیں کہ وہ فنڈ دے دیں، آپ کو ترغیب دلائیں، واقعات سنائیں، جس وجہ سے آپ فنڈ اکٹھا کریں اس کی اہمیت بتائیں. آپ نے کسی خاص موقف پہ ان کو قائل کرنا ہے. میں نے نگران شورا میں یہ بات دیکھی ہے، وہ پہلے ایک سینٹرل آئیڈیا لے کے بیٹھتے ہیں، اس سینٹرل آئیڈیا کے اوپر آڈینس کا انالیسس کرتے ہیں. ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ پولیس کے افسران ہیں، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سٹوڈنٹس ہیں، اور اینڈ میں آ کے اپنے آبجیکٹو کو ہٹ کرتے ہیں. وہ کیسے ہٹ کرتے ہیں؟ لوگوں سے منواتے ہیں، لوگوں سے کہلواتے ہیں. ذمہ داران بھی دعوت اسلامی کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے قرآن پاک کی اہمیت پر بیان کر دیا، اب آپ نے ان کو مدرسۃ المدینہ برائے بالغاں کے ذریعے یونیورسٹی میں قرآن پاک پڑھوانا ہے. آبجیکٹو کو ضرور مد نظر رکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، مین آئیڈیا، آڈینس انالیسس اینڈ آبجیکٹو. اور دوسری بات انہوں نے جاب کی بات کی. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، جاب جب آپ لینے جاتے ہیں، آپ کا امپلائر آپ کو یہ بات کہتا ہے، جو مالک بیٹھا ہے، سیٹھ بیٹھا ہے جس نے جاب دینی ہے، وہ کہتا ہے سو ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، یعنی بات کرتا ہے سو ٹیل می اباؤٹ یور سیلف. دیکھیں بھائی، جب اس نے آپ کے بارے میں پوچھا ہے نا، اس نے آپ کی لائف ہسٹری نہیں پوچھی، اس نے آپ کا ورک ایکسپیرینس بھی نہیں پوچھا، کیونکہ وہ تو اس کے پاس سی وی پہ لکھا ہوا ہے، وہ تو آپ نے سی وی دے دیا اس کو. جب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، وہ در حقیقت آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جس جاب کے لیے تم آئے ہو اس جاب میں تم مجھے کیا فائدہ دے سکتے ہو. وہ اس نے جاب دینی ہے آپ کو، اس نے پیسے دینے ہیں آپ کو. وہ آپ کو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ تمہاری اب تک کی جو زندگی گزری ہے اس زندگی کو میری دی ہوئی جاب میں فٹ کر کے دکھاؤ بس، کیونکہ آگے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پہلے جانے سے پہلے اس کمپنی کی ویب سائٹ پر جائیں، اس کے اباؤٹ اس کو کلک کریں اور اس کمپنی کا کلچر دیکھیں کیا ہے، اس کمپنی کی کور ویلیوز کیا ہیں.
کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں اس میں صفائی ستھرائی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, ڈیڈیکیشن ٹو دا پرپز بہت زیادہ ہوتا ہے, باس اورینٹڈ ہوتی ہیں کچھ کمپنیز, وہ آپ کو مل جائے گا. اب اپنی گفتگو کو, اپنی ڈگریز کو لمبا نہ کریں, اس کے پوائنٹ کو ایڈریس کریں کہ بھائی جو جاب آپ نے کہی تھی نا میں اس کے لیے فٹ ہوں. دیکھیے یہ بات بہت ضروری ہے. کیسے ضروری ہے کہ اب جابز بہت کم ہو رہی ہیں, لوگوں کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ان کو فائدہ چاہیے. سلمان بھائی میں آپ کو ایک عرض کروں, میں پروفیسرز میں بڑے بڑے یہ لوگ جو تجربہ کار ہوتے ہیں دنیاوی طور پہ ان میں رہتا ہوں. اگر پروفیسر نے طے کر لیا نا میں نے اس کو فیل کرنا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو پاس نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے ایک باس بیٹھا ہوا ہے, اس باس نے سامنے والے بندے کو پاس نہیں کرنا انٹرویو میں, کیسے پاس ہوگا وہ؟ اس نے جاب دینی ہے, اس کو بندہ چاہیے, تو وہ اپنی چیز ڈھونڈ لے گا. وہ دیکھے گا اس کا کانفیڈنس کتنا ہے, وہ دیکھے گا اس کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے, اس کی لسننگ پاور کتنی ہے, اس کی ریڈنگ پاور کتنی ہے. نگرانی شورا کہتے ہیں کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کی کمیونیکیشن اچھی ہے, جو اویلیبل ہے. مجھے ضرورت ہے کسی کی اور وہ اویلیبل نہیں ہے, اس کو میں موبائل پہ کالیں کرتا جا رہا ہوں, وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. سلمان بھائی اس کے اندر دنیا کی ساری صلاحیتیں ہوں, مجھے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے, مجھے اس کی صلاحیتوں کا کیا کرنا ہے, مجھے بتائیں. وہ اویلیبل ہی نہیں ہے, مجھے اس کی صلاحیتوں کا کیا کرنا ہے. تیسرے دن میں اس کو نکال دوں گا. مارکیٹ میں تو 100 بندے پہلے ہی تیار ہیں کہ یار ہمیں رکھو, 100 بندہ تو تیار ہے پہلے. تو جاب انٹرویو میں یاد رکھیں, اندر جانے سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. ہر قسم کے حالات میں زمین نہ چھوڑیں اپنی, کوئی کھا نہیں جاتا آپ کو, کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے جو رزق لکھا ملنا ہی ملنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ کمائیں. واہ واہ ماشاءاللہ. چلیں جی مدنی پھول سبحان بھائی کی زبردست ماشاءاللہ بیان فرما رہے ہیں. مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس میسیجز بھی ہیں, آپ کے میسیجز بھی لیتے ہیں. ہمارے سبحان بھائی حاجی یامین ہیں, بزرگ آدمی ہیں, عمر رسیدہ ہیں ماشاءاللہ, سانگڑ کے بزرگ ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے, والد صاحب کی دعائیں مغفرت بھی کر رہے ہیں اور آپ کے اپریسیشن بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. say some words for حاجی یامین. اللہ تعالیٰ حاجی امین صاحب کو لمبی صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے, ہر طرح سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے. سب سے اہم بات تو یہی ہے. آمین, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین آمین. جی ماشاءاللہ سلمان بھائی, آج آپ کا پروگرام بہت ہی زبردست, اور جو کرنٹ پوزیشن ہمارے پاکستان میں فیس کر رہے ہیں, ہم جو محسوس کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ, اور ہمارا بالکل ماشاءاللہ اپڈیٹڈ اور کرنٹ نالج رکھنے والے بہت ہی میٹھے اسلام بھائی صوبان بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے بھی یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں. مجلس تحفظ اور آکے مقدسہ ان کو ویلکم کہتی ہے, اور یہ ہماری مجلس جو ہے جو فضان نماز کورس کر رہی ہے, یہ انہوں نے میری بات ہوئی ہے ان سے فضان مدینہ جو ٹون میں, وہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی اس کا ثواب ہمیں مل رہا ہے ہم صوبان بھائی کے والد صاحب اور حاجی حبیب صاحب کے والد صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے. دوسرا یہ کہ الحمدللہ عز و جل یہ جو ہمارے مبلغین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمل میں, ایمان میں برکتیں عطا فرمائے کہ کرنٹ پوزیشن پر اس طرح لائیو پروگرام کرنا ماشاءاللہ. ابھی انہوں نے جو ویدر اور کلائمیٹ کی جو انہوں نے بیان کی, جو تصریح کی, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. یہ یقیناً بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی. میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو قائم دائم رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ عالم بھائی, کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ. جی محمد آصف اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی کہ آج کا جو موضوع ہے ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ انسان اپنی تباہی جو ہے وہ خود ہی تیار کر رہا ہے, جیسے ٹریفک اور اس کا دھواں اور جو فیکٹریاں لگائی جا رہی ہیں ان کا دھواں, اس سے ہمارا ماحول جو ہے وہ مزید گرم ہوتا جا رہا ہے, اور کئی ملکوں میں اوزون کی تہہ جو ہے وہ بھی پھٹ چکی ہے, جس سے کرنیں جو ہیں وہ فلٹر ہو کر آتی ہیں, اور اس طرح ہماری زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور اس سے مختلف بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. ہمارا زمین کا جو درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے ہمارے جو رہن سہن ہے اس میں بھی فرق آتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں. جیسے فیکٹریاں ہیں ان کا جو دھواں نکلتا ہے اس پہ فلٹر لگائے جائیں, اور اس سے کافی حد تک بچت کی جا سکتی ہے. لیکن وہ کچھ لاکھ کا ہوتا ہے اس کا سسٹم, وہ نہیں لگایا جاتا, تو ہماری جو فضا ہے اس کو آلودہ کیا جاتا ہے, اور اس طرح لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. تو اللہ
اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے اور بالکل یہ جن کی جو ذمہ داری ہے ان کو پوری کرنی چاہیے. اور میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بالخصوص انڈیویجول طور پر اگر لے کر آئیں, جیسے ہر بندہ تو انڈسٹریلسٹ نہیں ہے نا, ہر بندے نے تو انڈسٹری نہیں لگائی ہوئی. بڑی تعداد ہے جن کے پاس کم از کم موٹر سائیکل تو ہے, ٹھیک ہے, پھر موٹر سائیکل میں بڑی قسمیں ہیں, وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے. ایک بڑی تعداد جو آپ مدنی چینل کی ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ میں سے بھی ایک بڑی تعداد ہوگی جس کے پاس موٹر سائیکل ہے, گاڑیاں ہیں, یا اس طرح 4 ویل ہے, جو سفر کرتے ہیں. اپنی گاڑی کی پراپر ٹیوننگ کروائیں. مجھے اسکول کے دور کی بات یاد ہے سبحان بھائی, میں جب اسکول جاتا تھا اور ہمارے ہاں پیدل بھی اسکول جاتے تھے, اسکول دور دور بھی ہوتے تھے, اور پیدل مطلب جانے کا سلسلہ کار بھی ہوتا تھا, بلکہ کافی سفر پیدل بھی ہوتا تھا. تو آپ موٹر سائیکل جا رہا تھا اور اس کا دھواں اتنا اذیت ناک دھواں تھا اس کا, بھائی وہ بس دھواں اڑاتا ہوا جا رہا ہے آگے, اور آپ جو ہے نا وہ بس اب اس کے دھوئیں کو برداشت ہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یعنی وہ بات مجھے ابھی تک مجھے وہ ایکچوئل سچویشن جو ہے نا وہ ذہن میں آ گئی ہے. تو یہ اس پر بھی ہم غور کریں, جن کے پاس موٹر سائیکل ہیں, بائک ہیں, گاڑیاں ہیں, کم از کم اس کا اتنا جو دھواں اذیت ناک پھیل رہا ہے اس کا تو کوئی حل علاج کریں. سنیں شنیدن بات ہے کہ جس گاڑی کی ٹیوننگ نہیں ہوتی وہ گاڑی جو ہے دھواں مار رہی ہوتی. دیکھیں اصل میں اس میں ایسا ہے سلمان بھائی کہ ریپیئر کے جو سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں نا, ریپیئر کے جو سٹینڈرڈز ہیں, obviously 3000 کے بعد یا 5000 کے بعد آپ نے آئل چینج کرنا ہے, ٹیوننگ پراپرلی کروانی ہے, اور بھی جو اس میں ہوتے ہیں جو بھی سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں کہ کب کیا کروانا ہے وہ تو ضرور کریں. ساتھ میں یہ بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اگر میرا گھر 10 کلومیٹر دور ہے میری ورک پلیس سے, میں نے آفس جانا ہے, 10 کلومیٹر کے بعد جانا ہے, تو میں گاڑی اور بائک یوز کروں گا. لیکن اس کے بارے میں کچھ خیال یہ کریں کہ دیکھیں میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ اپنے انفرادی طور پہ اگر آپ نے جو کرنا ہے, 500 ملین گاڑیاں اس وقت دنیا میں موجود ہیں. 500 ملین, 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے, اور یہ نمبر 2030 تک 1 ارب تک پہنچ جائے گا. 1 ارب گاڑیاں ہو جائیں گی دنیا میں, اور یہ جو پولیوشن گاڑیوں کی وجہ سے ہے یہ ڈبل ہو جائے گی. اب یہاں پر یہی بات ہے کہ گلی کے نکڑ سے جا کے ماچس کی تیلی لینی جانی ہے, پھر بھی بائک سٹارٹ کر کے جانا ہے, تو پھر یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے نا. آپ کو چاہیے آپ پیدل چلیں. اگر آپ کی زندگی صرف پہیوں پر, خودکار سیڑھیوں پر اور لفٹ پر گزرے گی تو پھر آپ اپنی صحت سے شکایت نہ کریں. سیڈنٹری لائف سٹائل ہارٹ ڈیزیز کا بہت بڑا ہیلتھ رسک ہے. تو ہارٹ ڈیزیز یہ ایسے ہو سکتی ہے اگر آپ بالکل انہی لگژریز کے اندر رہیں گے. آپ پیدل چلنا سیکھیں, آپ سائیکل استعمال کریں. دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے اندر سائیکل کے ڈیزائنز کے اندر ایوولوشن ہو رہی ہے. میں نے دیکھا ہے پروگرس ہو رہی ہے سائیکل کے ڈیزائن کے اندر, کہ سائیکل کے نئے 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 ڈیزائن وہ ایجاد کر رہے ہیں. سائیکل چلانے والوں کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, اور ان جگہوں کے اوپر ایک خاص وقت ایسا بھی ہے جس وقت میں گاڑی میں اکیلا بندہ داخل نہیں ہو سکتا. شہر کے اندر گاڑی ہوگی تو 4 بندے پورے ہوں گے. وہ کس طرح بٹھاتا ہے, نہیں بٹھاتا. اگر نہیں بٹھا سکتا تو گاڑی گھر کھڑی کرے اور جو ریگولر ٹریفک پبلک کی چل رہی ہے نا اس کے اندر آئے. اور بڑی پیاری بات کسی نے کی کہ ترقی یافتہ قوم کی یہ نشانی نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس گاڑی ہو. ترقی یافتہ قوم کی نشانی یہ ہے کہ ہر ایک بندہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرے. پبلک ٹرانسپورٹ کی ویلیو کوالٹی دس از اے سیپریٹ کوسچن, لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ 50 بندے مل کر ایک گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں, ایک گاڑی پولیوشن پیدا کر رہی ہے. 50 بندے 50 گاڑیوں میں سوار ہو رہے ہیں, 50 گاڑیاں پولیوشن کر رہی ہیں. دس از دا کنسرن. میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ بلا شبہ میں فیصلہ کر لیتا ہوں, آج میں نے پروگرام دیکھا, میں فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں کاٹن بڈ یوز نہیں کروں گا کیونکہ اس میں پلاسٹکس ہے. میں سلمان بھی پلاسٹکس کے اوپر پورا کلام کروں گا اس کے بعد جب آپ اجازت دیں گے. پلاسٹک بہت ضروری ہے اس میں نا آج کے دور میں. میں یہ فیصلہ کر لیتا ہوں کہ پلاسٹک میں یوز نہیں کرتا. میں یہ فیصلہ کر لیتا ہوں میں گاڑی کم چلاتا ہوں. کیا کریں, پلاسٹک کی بات اب چل ہی نکلی ہے تو اسی کے اوپر آ ہی جائیں. چلیں پلاسٹک کی پھر ہے تو پلاسٹک کی تھیلی میں ہی آ رہا ہے, دودھ دہی لینا تو وہ بھی پلاسٹک کی تھیلی میں ہی آ رہا ہے, سبزی آ رہی ہے تو بھی پلاسٹک کی تھیلی میں ہی آ رہی ہے. پلاسٹک تو آپ دیکھیں ہر جگہ پلاسٹک جو ہے یہ ایڈیڈ ہے. میں اس کو پہلے آپ کی بات کو 100% کو کھانی ہے وہ بھی آپ کو پلاسٹک کے اندر جو ہے ملے گی, اور بھی جو چیزیں ہیں آپ کو جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے. پہلے میں سب سے پہلے یہ بتا دوں, چاکلیٹ کھانی ہے تو وہ بھی پلاسٹک کی اس کے ریپر کے اندر ہی ہوتی ہے. بالکل اس میں غلطی کوئی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں غلطی کوئی نہیں ہے. اس کو ہم ذرا بیک سے لے کر آتے ہیں, ماضی سے لے کر آتے ہیں. What is plastic? Actually what is plastic? What was the invention? Why plastic is in our life today? آج ہماری زندگی میں پلاسٹک کیوں ہے, اس کے اوپر آتے ہیں. صحیح. لیٹ 19th سینچری میں پلاسٹک نہیں تھا.
1950 में प्लास्टिक दुनिया के अंदर आया और इस तरीके से आया कि आज स्पेसशिप जो चांद पे लैंड कर रही है और मेरे बच्चे के हाथ में जो छोटा सा बॉल है, हम हर जगह पे प्लास्टिक में घिरे हुए हैं। प्लास्टिक इज ए मार्वल, ये एक ऐसी चीज थी जो हैरान कुन थी, इंसान की जिंदगी को बदल दिया था इसने। क्यों? ये बहुत चीप है, बहुत सस्ती होती है और इनएस्केपेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड। इस वक्त ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिससे हम फरार हासिल नहीं कर सकते। एक छोटी सी बॉल हो, एरोप्लेन के पार्ट्स हो, नायलॉन पैराशूट हो, धागा हो, स्पेस ट्रेवल हो, गाड़ियां हो, मेडिसिन हो, जंबो जेट हो, बॉल्स हो, हर जगह पर प्लास्टिक हमारी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। वी कैन नॉट एस्केप। ये शुरू कैसे हुआ था कि पहले चीजें ना हाथी दांत से बनती थी, हाथी दांत से, आइवरी से बनती थी, लेकिन उसके लिए हाथियों को मारना पड़ता था और इस पे वाइल्ड लाइफ के कंसर्न्स आ गए और मामलात बने। तो फिर इन्होंने एक ऐलान किया कि $10,000 हम देंगे उस बंदे को जो हाथी दांत का मुतबादिल बना के लाएगा। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी इजाद हुई हैं कि यूं कहा जाता है। तो फिर कुछ लोगों ने सेल्यूलॉइड, जो दुनिया का एक बहुत रिलायबल प्लास्टिक समझा जाता है, उसको इजाद किया और फिर आज एनीथिंग एवरीथिंग कैन बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक। हम हर चीज प्लास्टिक की बना लेते हैं और आज 448 मिलियन टन, 448 मिलियन टन प्लास्टिक एक साल में पैदा होता है, जिसका 40% डिस्पोजेबल है। यानी 448 मिलियन टन प्लास्टिक बना, इतना, इसका 40% डिस्पोजेबल है। डिस्पोजेबल का मतलब क्या है? उसने एक दफा इस्तेमाल होना है। एक दफा इस्तेमाल होने का मतलब क्या है कि ये 40% अपने खरीदे जाने के 1 मिनट के अंदर अंदर फारिग हो जाता है। आपने लिया, मिनटों के अंदर आपने बिरयानी ली, उसके अंदर आपने बिरयानी खा ली, कितनी देर रखेंगे आप बिरयानी, फारिग हो जाता है। और वो पानी का छोटा सा ग्लास लिया, डिस्पोजेबल, पानी डाला, पिया, फेंक दिया, यानी मिनटों के अंदर ये डिस्पोजेबल ग्लास फारिग हो जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो बड़ा प्लास्टिक का प्रोड्यूसर है वो बोतल बनाने वाली कंपनीज है। क्यों? बोतलें बहुत ज्यादा प्लास्टिक बनाती हैं और इस तरह से तरकीब होती है। अब यहां पर ये चीज, जो इसके हैजर्ड्स हैं, जो इसके नुकसानात हैं, दुनिया की कई जगहों के ऊपर प्लास्टिक बैग यूज करने के ऊपर बाकायदा सजा अनाउंस की जा रही है कि ये किया जाए। इसकी क्या हैसियत है मैं अलग से बात करता हूं। क्यों एक जुमला यूज किया जा रहा है आजकल, इट्स नॉट ए हाउस वाइफ फ्रेंड, इट्स ए हैजार्डस वेस्ट। ये घर के अंदर दोस्त नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा वेस्ट है। होता क्या है, मैं आप सर्च करता हूं। सलमान भाई, अगर कोई डबल रोटी का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा मट्टी के ऊपर फेंक दिया जाए, वो मट्टी के ऊपर शाम तक या अगले दिन तक उसका पहले रंग तब्दील होगा, फिर वो मट्टी के साथ मट्टी हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा। इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। दुनिया में सभी चीजें ऐसी, इंसान के बारे में भी हमने ये पढ़ा है जब वो कब्र में जाता है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। हर चीज बायोडिग्रेडेबल है। ये जो प्लास्टिक है ना, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगर कहा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के दौर में भी प्लास्टिक बैग होता ना, आज जब हम खुदाई करते तो सर 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 करके आवाजें आ रही होती। इसकी लाइफ 1000 से 5000 ईयर्स तक है। ये इसका एक एस्पेक्ट है। और दूसरा, ये जो प्लास्टिक की पूरी लाइफ साइकिल है ना, इसका बनना, इसका इस्तेमाल होना, इसका फिर डिस्पोज ऑफ होना, इस सब में क्लाइमेट चेंज इन्वॉल्व होता है। इसकी इमिशन निकलती पूरी लाइफ साइकिल के अंदर। देखिए मेरे पास एक अजीब सी स्टैटिस्टिक्स है, ये जो प्लास्टिक हम जितना यूज कर रहे हैं ये किस तरह से वेस्ट होता है। 40% प्लास्टिक लैंडफिल्स में जाता है, 40%। यही जो मैंने आपको बताया, कराची दाखिल होते हुए ये मट्टियों में, गढ़ों में 40%। 14% इंसिनरेशन फैसिलिटीज में जाता है, जला दिया जाता है 14%। और जब ये जलता है, देखा आपने कैसी गंदी बू और कैसा काला धुआं निकलता है, प्योर CO2। और फिर 14% ये रिसाइकल होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीज हमें बताती है कि प्लास्टिक हर जगह पे क्लाइमेट चेंज को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। आप कभी तस्वीर देखें, एक वेल मछली, बड़ी वेल मछली समुद्र के साहिल पे आके मर गई और जब उसके पेट को चीरा गया, टनों प्लास्टिक निकला उसके जिस्म के अंदर से, वो प्लास्टिक खाती रही। टर्टल जो होता है ना, टर्टल, टॉर्टोइस, कछुआ, ये जब तैर रहा होता है ना, इसको ऊपर जेलीफिश तैरती नजर आती है, ये सीधा ऊपर जाता है, उसको खा जाता है, उसकी खुराक है। और ये शॉपर, अब जरा इमेजिन करें, शॉपर तैर रहा ऊपर, शॉपर और जेलीफिश में फर्क तो नहीं है, ऐसी बात मैंने वो देखा है, वो मछली देखी है। वो मछली प्लास्टिक खा लेती है, प्लास्टिक खा के उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो फंस जाता है, वो बेचारी खा कुछ नहीं सकती अब,
सिसक के मर जाती है। ये प्लास्टिक जब समुद्र में जाता है ना खालिद भाई, ये एक बड़े तख्ते की सूरत अख्तियार कर लेता है, आपने नोट किया? और ये ऐसा तख्ता होता है कि गंद इससे मिलता जाता है, वो गंद इकट्ठा ट्रेवल कर रहा होता है। फिर आप नोट करके देखें, प्लास्टिक ना खींच लेता है सारे गंद को अपने साथ। तो दुनिया का बहुत बड़ा प्लास्टिक वो अपना जो सफर है वो एंड में जाके, यानी मेरे सामने लिखा हुआ है 8 मिलियन टन प्लास्टिक ये समुद्रों के अंदर जाता है। ये हमारी गटरों को चोक कर रहा है, ये हमारी दीगर चीजों को चोक कर रहा है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर ऐसी इजादात हुई हैं कि इसके अंदर हमने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया है। बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर बकायदा लिखा होता है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, अगर इस प्लास्टिक को आप फेंक भी देंगे तो ये उस तरह से नहीं रहेगा बल्कि घुल जाएगा। बल्कि मैं आपको हैरान कौन बात बताता हूँ, एक कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री है दुनिया की, उसने एक ऐसा बैग बनाया है सलमान भाई कि वो बीज है, वो बैग ना बीज है। आप उस बैग को इस्तेमाल करें, उसको फाड़ के उसके ऊपर फेंक दे मट्टी के ऊपर, वो बीज बन के उगाएंगे। नाउ दे आर इन्वेंटिंग पीपल, जब मसला कोई आता है ना वो उसकी कोशिश कर रहे हैं और वो उसके ऊपर ये तरकीब बना रहे हैं। आई डोंट केयर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मैंने एक तस्वीर देखी, एक बगला था, उस बगले के ऊपर शॉपर पड़ा हुआ था, शॉपर उसके ऊपर पड़ा हुआ था ना ऐसे करके, जो शॉपिंग बैग होता है प्लास्टिक बैग, और नीचे लिखा हुआ था कि आप अपने बच्चे से कहते हैं बाहर फेंक दो, उस बच्चे ने उठा के प्लास्टिक बैग बाहर फेंका, बाहर सट दे, अब बाहर सट दिया। ये बार क्या होता है? बार क्या है? ये जमीन आपकी नहीं है, ये घर आपका नहीं है, वो बगला आपका प्लेनेट मेट नहीं है, एक आपका क्लासमेट होता है ना, वो आपका प्लेनेट मेट नहीं है। मुझे बताएं उस बगले के हाथ ऐसे हैं कि वो बेचारा शॉपर हटा ले, अगर वो नहीं हटेगा मर जाएगा वो। So this plastic is originally hazardous। हमें चाहिए कि इसका सोल्यूशन ढूंढे, दुनिया की हुकूमतें ये कर रही हैं। मैं यहाँ एक चीज पर हम आ जाएं सुभान भाई, कि जो अच्छी चीज है उसको हम सबको उसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए और उसको लेना भी चाहिए। बिल्कुल सही। चले जी, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें इस पर जो है ना वो ख्याल करना चाहिए। अच्छे काम हम सबको करने चाहिए और इनका हिस्सा बनना चाहिए, जिससे हम सबको फ़ायदा है, एक पूरे माशरे को एक फ़ायदा है, इंसानों को फ़ायदा इससे पहुँच रहा है, तो ये करना चाहिए। और खैरुन्नास में यनफ़उन्नास फरमाया गया कि बेहतरीन लोग वहाँ दूसरों को पहुँचाने वाले हैं। सुभान भाई मैसेजेस भी हैं, एक मैसेज में ले ही लूँ। ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से भी कुछ गाइडलाइन दीजिए। सबसे पहले तो इसमें गैस मांगते हैं लोग ना, कि गैस मिल जाए और आगे निकल जाए। याद रखिए गैस दुनिया में ना, जिंदगी में गैस नहीं होता पेपर में गैस हो जाता है। जिंदगी का बड़ा टफ इम्तिहान होता है, ग्राउंड रियलिटीज आर वेरी डिफिकल्ट। जब इंसान बाप बनता है, जब इंसान दुनिया में जॉब करता है, बहुत टफ होती हैं हालात। गैस के चक्कर में ना रहें, सारा पढ़ लिया करें। एक लड़का अपने बाप के पास आता है, खालिद भाई, एक लड़का अपने बाप के पास आके कहता है, फादर फर्स्ट डे इन ऑफिस एनी एडवाइसेस? अब्बू आज पहला दिन है दफ्तर में, कोई एडवाइस देंगे? अब्बू पता कहते दिस इज नॉट यूनिवर्सिटी, एवरी पर्सन इज नॉट योर फ्रेंड। यूनिवर्सिटी में जाते हो ना, हर बंदा दोस्त ही मिलता है, क्या हाल है, इससे दोस्ती करूं? कहा ये ऑफिस है, हर बंदा दोस्त नहीं होगा, ध्यान से कदम फूंक के रख के चलना है। तो ये गैसेस हमारे दौर में बहुत होते हैं। जो एंट्री टेस्ट है ना, असल में इसका कॉन्सेप्ट ही गैस का होता है, इसलिए मैं इनको अर्ज कर रहा हूँ। हमारे इस वक्त जो तालीमी निज़ाम है उसके अंदर एंट्री टेस्ट की बड़ी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है। और मल्टीपल चॉइस बहुत ज्यादा आ गई है। मल्टीपल चॉइस पाकिस्तान के जो मुश्किल तरीन इम्तिहान समझे जाते हैं, जिसमें मेडिकल साइंस का FCPS 2 का पेपर है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेपर्स हैं, इंजीनियरिंग के कुछ पेपर्स हैं, वो भी मल्टीपल चॉइस की सूरत में आ चुके हैं कि चारों में से एक चुन लिया जाए। और एंट्री टेस्ट भी इस किस्म का होता है। तो यहां पर मैं एक बात जरूर करूंगा, याद रखें, ये बात थोड़ी सी जरा गौर से सुनिएगा, तुक्के की भी प्रैक्टिस होती है। आप कहते हैं ना तुक्का लगाना है, याद रखें तुक्के की भी प्रैक्टिस होती है। आपका तुक्का कितना पक्का है, आपका गैस जो है ये कितना पक्का है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है ना, आपका गैस भी उतना ही पक्का लगता है। गैस होता गैस है, लफ्ज गैस का मतलब यही है कि आपको पूरी तरह पता नहीं है। तुक्का यही होता है ना, फ्लूक, हवा में तीर मारना। लेकिन हवा में भी एक तीर अंदाज ज्यादा अच्छा मार सकता है। आप पहले प्रैक्टिस करें, कुछ भी ना छोड़ें। जब ये एंट्री टेस्ट आए हैं ना, एंट्री टेस्ट का मकसद यही था कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें। आप पूरा सिलेबस अगर छोड़ देते हैं, कुछ और इसमें प्रॉब्लम होती है तो और नुकसान होगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एंट्री टेस्ट से पहले अच्छे असातिज़ा से मुलाकात करें। और मैंने तो यही देखा है
کہ جو لوگ یہ کام کر چکے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ کسی نے ٹیسٹ پاس کیا, آپ کے کوئی بڑے ہیں, آپ کے والد صاحب ہیں, آپ کے بڑے بھائی ہیں, آپ کا کوئی دوست ہے, تجربہ کار بندے کے پاس جائیں. اچھے ٹیوشن سینٹرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں, وہ بھی اچھا گائیڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ. جہاں سے میں نے انٹری ٹیسٹ پاس کیا تھا اپنا سی اے کا, مجھے بھی یاد ہے, میرے انگلش کے استاد ہوتے تھے, انہوں نے ہمیں کوئی گیسٹ نہیں دیا, انہوں نے ہمیں پریکٹس اتنی کروائی تھی, یقین کریں ایک ایک گھنٹہ ووکیبلری ہماری کروایا کرتے تھے, ایک ایک گھنٹہ ہمیں سمجھاتے تھے. ہمارا انہوں نے منہ سے بولا تھا کہ اپنا تکا بہتر کرو بس, کیونکہ وہاں پہ پتہ کچھ نہیں ہے, پوری دنیا میں سے باتیں آ سکتی ہیں, تکا بہتر کرو, زیادہ پڑھو, جنرل نالج حاصل کریں. اس وقت جس کے پاس نالج نہیں ہے وہ کبھی بھی زمانے کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. If you want to lead, you must be on the top of the knowledge. آپ کی لائف لانگ لرننگ ہونی چاہیے, پڑھتے رہیں, لیکن سیکھتے رہیں. اچھا ایک چیز اور اس کو میں اینڈ کروں گا, یہ بہت امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں. دیکھیں کبھی کبھار نا تھوڑا بہت بھولنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. میں نے کہا نا لائف لانگ لرننگ نہیں, تھوڑا بہت لاپرواہ بھی رہیں. جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں نہ ہوتی, ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی. تھوڑا سا نا یہ کچرا اور کباڑ خانہ بہت زیادہ بھر لیتے ہیں ہم دماغ کے اندر. مفتی قاسم صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہ اس بر اعظم کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی مجھے پتا ہونا چاہیے, فلاں ہو رہا ہے, فلاں ہونا چاہیے. نہ, تھوڑی سی بھولنے کی بھی عادت ڈالیں, ورنہ دماغ بہت زیادہ اوور سیچوریٹ ہو جائے گا. اور کوشش کریں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا فی الحال یہ اپنے نصاب کا پڑھیں. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ سبحان صاحب آپ آتے ہیں میڈیکل سائنس کے بارے میں, انجینئرنگ کے بارے میں, جیولوجی کے بارے میں, آپ ہر چیز تیار کر کے لے آتے ہیں. آج اب میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, یہ جیولوجی کا ہے نا سبجیکٹ, لیکن میں نے جو کوشش کی آپ نے حکم فرمایا میں نے تیار کر لیا. یاد رکھیں سب سے پہلے میں نے یہ نہیں پڑھا, سب سے پہلے میں نے اپنا جو سلیبس تھا, میں کامرس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے اپنے کامرس کے اندر مہارت حاصل کی. میں یونیورسٹی ٹاپر بھی ہوں, میں نے آگے بھی ٹاپ کیا, اس کو بیس بنا کے آگے چلے. سلمان بھائی کی بیس کیا, آپ درس نظامی ہیں, آپ پہلے اپنی درس نظامی پکی کر لیں. درس نظامی کر لیں گے نا, پھر ذرا باہر نکل کے یہ سوکھ لیں جو آپ نے سیکھنا ہے. تو یاد رکھیں آپ جو بھی ہیں اسٹوڈنٹ ہے نا ابھی, تبھی آپ نے انٹری ٹیسٹ کا پوچھا ہوگا, جو بھی آپ کا سلیبس ہے, کمپیوٹرز ہے, جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ, براہ کرم پہلے اس پہ توجہ دیں, ڈگری لے لیں اچھی, اس کے بعد یہ دنیا جہان کو چھاننے کے لیے جائیں. واہ جی واہ, بڑی اچھی بات کہی. یعنی اصل بندہ مقصد سے نہ ہٹے. ہاں جی, ورنہ وہ ادھر نکل جائے گا, پڑے گا کیسے, فیل ہو جائے گا. قربان جس کشتی میں ہے پہلے اس کو مضبوط کر لیں. ایک دم دو کشتی میں سوار ہوں گے, نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے, اپنے آپ کو مضبوط کر لیں, پھر اور بھی دیکھیں دنیا میں جہاں اور بھی ہیں. چلیں جی, قربان بھائی کی اسی جامع بات پر سلسلے کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. سلمان بھی لاسٹ پہ آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گا جب آپ فرمائیں گے. جی آپ ارشاد فرمائیں. لاسٹ آگے میں ایک چیز اس میں عرض کرنا چاہوں گا اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے ہیپینس ریڈن مینٹیلٹی. ہم خوش نہیں ہوتے, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میں بیٹھا پاکستان میں ہوں اور اپنی جاب سے خوش نہیں ہوں. میں پڑھ جس یونیورسٹی میں رہا ہوں میں اس یونیورسٹی سے خوش نہیں ہوں. جو چیز میں پڑھ رہا ہوں میں اس سے خوش نہیں ہوں. مجھے خوشی نظر آتی ہے کہیں اور. استغفر اللہ, میں جس پارٹنر کے ساتھ نہیں ہوں پارٹنر سے خوش نہیں ہوں. صحیح. خوشی نظر آتی ہے خلیج میں, خوشی نظر آتی ہے سویڈن, امریکہ, انگلینڈ کے اندر جہاں پیسہ بہت زیادہ ہے. اور پھر یہ کہ میں بولتا بھی ہوں, بولتا کیسے ہوں کہ بس میں جس آفس میں جانے لگا ہوں نا ابھی, اس جگہ کے اندر تو لوگ لیگ پولنگ کرنے والے ہیں, میرے بچے مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں, مجھے یہ بہت ہوتی ہے. ہیپینس ریڈن, کیوں آپ اس جگہ پہ خوش نہیں ہیں جس جگہ پر آپ موجود ہیں. یاد رکھیے خوشی کہیں نہیں ہے, خوشی آپ کے اندر ہے. نقطہ نظر تبدیل کر لیں, جذبات تبدیل ہو جائیں گے. ایک بندہ سڑک پہ کھڑا ہوا تھا, اس کو اچانک سے کچھ چھڑی لگی, اس نے انتہائی غصے میں پیچھے دیکھا, ایک نابینا آدمی تھا, بیچارے کی چھڑی اس کو لگ گئی تھی. اس کا سارا جذبات چینج ہو گئے. اس نے آگے بڑھ کے اس کی سڑک پار کرائی اور اس نے ایک جملہ بولا کہ دیکھو میرا نقطہ نظر تبدیل ہوا, میرے جذبات تبدیل ہو گئے. آپ کیوں نہیں اس جگہ کو انجوائے کرتے؟ وائی یو ڈونٹ انجوائے یور لائف؟ ایک لمحے کے لیے دوسرے کی طرف دیکھیں, ایک لمحے کے لیے صرف دیکھیں جس کو وہ چیز بھی نہیں ملی ہوئی. ڈونٹ بی ہیپینس ریڈن. اپنی زبان کو سمجھے, بڑی چیز ہے یہ. سیلف ٹاک کیا ہوتی ہے, میرے تو بچے ہی مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں, میرے تو لوگ ہی سارے لیگ پولنگ کرتے ہیں. اب وہ نہیں بھی کرتے ہوں گے نا, آپ کو ان کی بات لیگ پولنگ ہی لگے گی. بچے ہنس بھی رہے ہوں گے نا, آپ کو ان کا ہنسنا بھی برا لگے گا. ارے بچوں کو دیکھو, میں نے ایک بات پڑھی کہ کبھی کبھار بچوں کو دیکھ کے کہا کرو اللہ نے بڑی نعمت دی ہے. میں نے کہا یہ بات تو بڑی پیاری کہی ہے. اسی دن شام کو میرا بیان تھا, بڑا ویل آف آدمی تھا, لائبریری اس نے انوگریٹ کرانی تھی, اسے گاڑی کھڑی کروائی, جناب ٹھیک ٹھاک امیر آدمی. جاتے ہوئے کان میں کہنے لگا سبحان بھائی, میں, میرا بھائی اور میری سسٹر, تینوں کی شادی کو 11-12 سال ہو گئے, بچہ کوئی نہیں, دعا کیجیے گا. میں نے ایک دم اپنے بچوں کی طرف دیکھا, میں نے کہا واقعی
شکر نہ کرو. سلمان بھائی ذاتی بچہ میوہ نہیں ہوتا, خود بتائیں کیا اس جیسی کوئی چیز ہے؟ کوئی نہیں. نعمت کا شکر کرو. اور وہ جس نے 99 نعمتیں دے دی ہے نا, وہ ایک نعمت بھی دے سکتا تھا جو اس نے نہیں دی. ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ, قادر مطلق ہے, غنی بالذات ہے, اس نے نہیں دی نا, کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. براہ کرم اس فائدے کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور جس جگہ پر, جس شہر میں, جس جاب میں آپ ہیں اس کو انجوائے کریں. یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے. کیا ہی بات ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین, ابھی ہم سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر کے چل رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب پر رحمت فرمائے, فضل فرمائے, کرم فرمائے, دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے مالک کریم ہماری حفاظت فرمائے. آمین. آئیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام, جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام, پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, وہ داہر جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ذکر تیرا تیرے پیار پر درود